میں تقریباً 1 مہینے کے بعد یہ پروگرام کر رہے ہیں. شاید ہم نے 29/11 کو پروگرام کیا تھا ڈاکومنٹری انسیڈنٹس پہ اور پھر کچھ موضوعات کے خلاف ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے ہم ہر ہفتے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کریں. تو آج کا ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ ٹیررزم اینڈ سوسائڈ بومبنگ کے حوالے سے ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈے ان ڈے آؤٹ اسی موضوع پہ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. روزانہ ہم ایک سانحے کو ابھی رو کے ختم نہیں ہوئے ہوتے، دوسرا سانحہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ہم ایک سرکل میں گھوم رہی ہے. یہ پاکستان کی ہمارے ایک قوم نسل قوم، ہم ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں اور ہمیں کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں کون گائیڈ کرے گا، کون ہمیں روشنی دکھائے گا. ہم کس کی روشنی کے پیچھے چلیں گے کہ وہ ہمیں اس پرابلم سے نکالے. وہ ہمارے حکمہ دکھائیں گے، وہ ہمارے صاحب اقتدار دکھائیں گے، وہ ہمارے بیوروکریسی دکھائے گی. یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا جیسے انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں. انقلاب کا ورڈ تو بڑا اچھا سا لگتا ہے لیکن انقلاب میں بہت لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. لوگوں کو ایک بولنے میں اچھا لگتا ہے کہ جب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انقلاب تو ہوتا ہے کیا. تو کوشش کریں گے ہم آج کے اس ڈسکشن میں. ہمارے مہمان جو ہے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. میں بہت مشکور ممنون ہوں مفتی انس مدنی صاحب کا. سلام مفتی صاحب، بہت مشکور اس پروگرام میں آنے کا. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید الرحمان رحمانی صاحب. السلام علیکم صاحب، پروگرام میں آنے کا. میرے الٹے ہاتھ پہ خرم ذکی صاحب ریسرچ اسکالر ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اور ان کے ساتھ جو ہیں اسلامک اسکالر ہیں جناب خالد راؤ صاحب. اردو بھی پہلے بھی آپ نے پروگرامس میں ہمارے ساتھ دیکھا ہو. خالد راؤ صاحب بہت بہت شکریہ اس شو پہ آنے کا. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ موضوع ہے ٹیررزم اینڈ سوسائڈ بومبنگ. تو مفتی انس مدنی صاحب، میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ابھی ہم ہیں اسٹل، اب ہم اس پرابلم سے گزر رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، تو اس میں کوئی ایسی کسی نے کوئی بریچ کیا، کوئی ایسی ہسٹری ہے، کوئی ایسی جسٹیفیکیشن ہے کہ ٹیررزم اور سوسائڈ بومبنگ کے جیسے کہ اسلام میں کہ جناب یہ کچھ کسی نے کیا تھا پہلے سے ہی تھا جس کو لوگ اب فالو اپ کر رہے ہیں، کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. دراصل بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دین پیش کیا انسانوں کے سامنے، اس دین کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یقیناً یہ چیز ہم کو سامنے نظر آ جائے گی. سب سے پہلے ہم حیات طیبہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر کریں کہ آپ ایسے دور میں تشریف لائے کہ جب ظلم کی انتہا تھی. اتنی انتہا کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور خود کر دیا کرتے تھے، بجائے اس کے کوئی دوسرا کرے. دوسرا مارے. آج تو یہاں ہمارے معاشرے میں یہی ہے نا کہ ایک دوسرے کو مار رہا ہے اور مارنے والا یہ نہیں جانتا کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. لیکن ظلم کی انتہا اس وقت اتنی تھی کہ باپ ہوتے ہوئے خود اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. ایسے معاشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو کلام نازل فرمایا اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے کر کے آئیں گے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اور اس میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کریں گے. ظلم کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک ہے، جیسے سورہ لقمان کے اندر ذکر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. لیکن اس سے ہٹ کر کے بھی دوسرے کی حق تلفی کرنا، اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو راستے سے ہٹانا اور کھسکانا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و زیادتیاں کرنا، یہ گویا کہ ظلم ہے. فرمایا کہ ایمان لا کر کے ظلم نہ کریں، اپنے ایمان میں ظلم کو ملاوٹ نہ کریں تو یہی تو امن پا جائیں گے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. امن کا گہوارہ ہمیں اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ جب ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اپنی طرح سے دوسرے انسانوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. کیا وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کا کسی مذہب سے تعلق ہے. جی. کلمہ جس نے پڑھا بالخصوص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ اس کی اپنی چوائس ہے. لیکن کلمہ پڑھنے کے ناطے سے ہمارے اوپر یہ فرض ہو گیا
کہ اس کا خون، اس کا مال ہمارے اوپر حرام ہے. نہ ہم اس کے خون سے ہولی کھیلیں گے، نہ اس کے مال کو ہڑپ کریں گے. ہم نے اس کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کے مال کی بھی، جس طرح ہم اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر میں ایک بات کو حق سمجھتا ہوں اور وہ اس کو حق نہیں سمجھ رہے، وہ کسی اور بات کو حق سمجھتے ہیں، وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرے، میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں. یہ تو ہر ایک کا حق بنتا ہے. لیکن یہ مار دھاڑ اور قتل و غارت گری اور یہ اس طرح کے بم دھماکے اور جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان یہ کام نہیں کرتا جس نے صدق دل کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. لیکن مجھے میں تھوڑا سا آپ کو جی ہم جب 9/11 سے جب سے یہ سامنے ہوا، تب سے وہاں ہوا 3,000 لوگ جہاں سے گئے، آج تک ہم 5-6 سال اسی ڈینائل میں رہے. وہاں تو وہ ہو گیا جو ہو گیا. اس کے بعد جب یہاں اس کے آئے اور ہمارے جو ہماری حکومت جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے یو ٹرن لیا، تو ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں، تو ہم نے پچھلے 11-12 سال ہو گئے، 6 سال تو ہم اسی اسٹیٹ آف ڈینائل میں گزار دیے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. اور آپ جا کے ہمیں اسٹیٹ آف ڈینائل سے، ہم اس اسٹیٹ آف ڈینائل سے کب باہر آئیں گے؟ یہاں ایک اور چیز ہے، آپ سب سے پہلے اس چیز کے اوپر غور کریں کہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی پہلے بھی تھی، لیکن اضافہ کب ہوا، کب سے یہ بڑھتی چلی گئی دہشت گردی. اگر آپ اس چیز کا جائزہ لیں گے تو میری معلومات کے مطابق مشرف کے دور سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا. کیوں ہوا؟ کہ مشرف نے امریکیوں کو کھلی چھٹی دی پاکستان میں آنے کی. کیا وہ امریکی جو ہے مسلمانوں کے حق میں ہیں؟ وہ امریکی کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اسلحہ دے کر کے روس کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا، اب وہی اسلحہ خود استعمال کرتے ہوئے انہی مسلمانوں کو مار رہا ہے. لیکن وہ امریکہ تو نہیں مار رہا، وہ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یہاں پر پاکستان کے اندر باقاعدہ غیر مسلم پکڑے گئے ہیں، پاکستان کے اندر ہندو بھی پکڑے گئے ہیں جن کو چھان ہوئی ہے کہ ہاں بھائی یہ تو اس کی تو ختم ہی نہیں ہوئی بھی، اور یہ اتنے عرصے سے مسجد کا مولوی بنا ہوا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، تقریریں کرتا ہے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا تھا ہمارے تھے، انہوں نے یہ کیوں چھوڑ دیا گیا ان کو؟ یہاں پر مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے گرفتاری کر کے امریکہ کو سپرد کیا جا رہا ہے ڈالر لے کر کے. اور وہاں پر جو ہے اگر وہ قتل و غارت گری آ کے کرے اور نشاندہی ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ یہ امریکی ہیں، ان کو چھوڑا جا رہا ہے. لیکن صاحب میں نے تو ڈالر لے لیے نا، حکومت نے لیے ہوں گے، تو ہم عام پبلک کو کیوں مار رہے ہیں؟ عام پبلک جو ہے کم از کم آواز تو اٹھائے. اس میں علماء کو بھی کہوں گا، علماء ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، دانشور ہوں، ان سب کو چاہیے مل کر کے آواز اٹھائیں اس چیز کے خلاف کہ ہمارے ملک کے اندر کیا کیا کچھ ظلم نہیں ہو رہا. جب عوام مل کر کے آواز اٹھائے گی تو یہ حکومت بھی ہل کر کے رہ جائے گی اور حکومت بھی پھر صحیح سمت اختیار کرنے کی کوشش کرے گی. چلیں ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اپنے جناب عبید الرحمان رحمانی صاحب ابھی بتائیے، جیسے ابھی مفتی انس مدنی صاحب نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا کہ جناب یہ نبی کی تعلیمات ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے، بہت کلیئر انسٹرکشن ہے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو ہے وہ حرام ہے، ہم اس کو جو ہے نا وہ کر نہیں سکتے، خون نہیں کر سکتے. تو ہماری یہ جو ہمارے بینگ پاکستان، ہماری سوسائٹی جو ہے یہ ڈیوائڈیڈ کیوں ہے اس ایشو پہ؟ ہم کلیئر کٹ کیوں ایک بات کلیئر نہیں کر سکتے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا دوست ہے، we should go from there. ہم ابھی اسی پہ ڈیوائڈیڈ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مہمانوں کا بھی میں مشکور ہوں اور آپ کا بھی مشکور ہوں کہ ہم یہاں ایک اہم موضوع پر بیٹھے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ دین کا ہی یہ ٹاپک ہے اسلام اور ہم کا پروگرام ہے. وقت بھی مختصر ہوتا ہے، مہمان بھی ہوتے ہیں، سب کو بات کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر دین کی بات اخلاص کی نیت سے کی جائے مختصر وقت میں بھی ہم جامع بات کر سکتے ہیں. اس موضوع پر مختصر وقت میں جامع بات ہو سکتی ہے. بنیاد جو انس صاحب نے فرمائی، بنیاد وہی ہے. ہم ایک کیوں نہیں ہو رہے، دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن کی جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس
او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. قرآن کی اس آیت میں اللہ نے مومن کا بھی ذکر نہیں کیا کہ جس نے کسی مسلمان کو مارا. انسانیت کی بات کی. یعنی جینے کا حق صرف مسلمان نہیں کافر کو بھی ہے. مسلم ملک میں, مسلم ریاست میں اگر کوئی ذمی ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, اگر اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو جینے کا حق اسلام نے اس کو بھی دیا. اگر ایک کافر کو جینے کا حق نہ ہوتا تو اللہ پاک پیدا کیوں کرتے؟ اللہ کی سلطنت میں پھر اتنے کافر کیسے رہ رہے, کیوں رہ رہے؟ تو جینے کا حق تو کافر کو بھی ہے. جب کافر کو اللہ پاک نے جینے کا حق دیا تو مسلمان تو پھر مسلمان ہے. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. ایک وجہ نہیں ہے کہ ہم کیوں مار رہے ہیں, یا ہم صرف اب جیسے آپ نے بات کی کہ جی امریکہ تو نہیں مار رہے تو ہم مار رہے ہیں, تو ڈرون کون مار رہے تھے؟ ڈرون کون برسا رہا ہے؟ امریکہ برسا رہا ہے. پہلا خودکش حملہ پاکستان میں کب ہوا؟ ڈرون کے نتیجے میں ہوا. ڈرون اٹیک ہوا, اس کے بعد خودکش حملہ آپ تاریخ دیکھ لیجیے. لیکن ڈرون تو انہوں نے مارا تو جا کے ان کو مارے. امریکہ رہا ہے, ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے. ریمنڈ ڈیوس کون تھا آپ کا؟ ریمنڈ ڈیوس کون تھا جو یہاں پکڑا گیا جس نے پاکستانیوں کو مارا؟ پشاور میں سی اے کے ایجنٹ پکڑے گئے, وہ کون تھے؟ سلالہ انسیڈنٹ کس نے کیا؟ سلالہ کا اتنا بڑا واقعہ ہوا, کس نے کیا؟ آپ کی تحقیقاتی ایجنسیوں میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سانحہ گولڈن مارکیٹ اور سانحہ راولپنڈی ایک عالمی طریقے کی اس میں ایک عالمی سازش تھی. وہ یہ آپ کی ایجنسیوں نے کہا, آپ کے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس میں کہا, آپ کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ عالمی سازش تھی. صرف مسلمان, اچھا آپ کے مسلمان کو مار رہا ہے. خودکش حملے کتنے ہوئے؟ 376 ہوئے ابھی تک. 376 خودکش حملوں میں کتنے مارے گئے؟ 5000 مارے گئے. 5000 مارے گئے. اور یہ جو پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی 9/11 کے بعد سے آج تک 50,000 انسانوں کا قتل ہوا. چلے مسلمان نے مسلمان کو مارا, 5000 مارے. 376 خودکش حملوں میں 5000 مارے. 50,000 پاکستانیوں کا قتل کس نے کیا؟ 50,000 پاکستانیوں کا قاتل کون ہے؟ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل, آپ دیکھیں مثال ہے, کسی مولوی کی کتاب نہیں ہے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, کسی مولوی نے نہیں لکھا. میں 2 منٹ آپ کی مزید لوں گا. کہ یو کی ایک رسالہ ایک چھپا ہوا ہے, آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں وہاں جا کے. ایک جریدہ کے نام سے, کراچی یونیورسٹی کا رسالہ, معمولی رسالہ نہیں, 1500 سے زائد صفحات ہیں, جریدہ کے نام سے. تحقیق کے بعد انہوں نے یہ بات لکھی ہے, مغربی تہذیب کو جو عروج حاصل ہوا تقریباً 300 سال ہو گئے, 1700 کے بعد 300 سال سے مغربی تہذیب جو ہے وہ عروج میں, گویا کہ ایک قسم کی دنیا میں ان کی حکمرانی ہے. اس کے بعد سے لے کے آج تک 10 کروڑ انسانوں کا قتل ہوا ہے. 10 کروڑ انسانوں کا قتل ہوا. اور تحقیق میں یہ بات لکھی ہے کہ اس قتل میں سب سے زیادہ جو ملوث ہیں وہ عیسائی ملوث ہیں, جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں, وہ ملوث ہیں. اور آپ بتائیے کیا ہیروشیما پہ بم کیا کسی مسلمان نے برسایا؟ ناگاساکی پہ بم کیا کسی مسلمان نے برسایا؟ اور اب یہ خود تعریف کرتے ہیں, یہ خود یعنی اعتراف کرتے ہیں اس بات کا, ہم نے عراق میں گھس کر ہم نے غلطی کی, ہماری غلطی تھی. شام میں ان کے نظر آ گئے سارے, لیبیا میں ان کی ملوث ہونا نظر آ گیا, افغانستان میں ان کا آنا داخل ہونا سب کو نظر آ رہا ہے. یعنی یہ سب ان کی طرف سے ہو رہا ہے. مسلمان کو اتنے نہیں مار رہا جتنی عالمی سازش ہو رہی ہے مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑانے کی. لیکن آپ نے رحمانی صاحب دیکھ تو ہمارے لوگ رہے نا, ایک عام بندہ جو یہاں سڑک پہ جا رہا ہے کسی کام سے کسی بھی مقصد کے لیے, اب اس کے ماتھے تو نہیں لکھا تھا فلاں مسلک کار ہوتا فلاں, یا وہ لگا کے گھوم رہے ہیں, تو وہ ہر آدمی مر رہا ہے. جب مارکیٹ میں جب ایک سوسائڈ بومنگ ہوتی ہے تو ایوریبڈی ڈائز, مطلب کسی کو لکھا. یہ دوسری وجہ ہم اس لیے رہے ہیں کہ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں. میں نے یہ سوال کیا, پہلے میں نے آپ کو پوائنٹ دہشت گردی کی جو بنیادی وجوہات ہیں, مسلمان اس میں اتنا ملوث نہیں ہے جتنا جو ہمارے دشمن ہیں, جن کو قرآن میں اللہ نے دشمن قرار دیا. میں قرار نہیں دے رہا, لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہ قرآن نے ان کو ہمارا دشمن قرار دیا, میں قرار نہیں دے رہا. سب سے زیادہ ہمارے دشمن وہ ہیں, سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے درمیان جو قتل و غارت گری ہے ان کی وجہ سے. اب ہم جو کر رہے ہیں یا ہمارے لوگ جو فکر ہیں وہ آپس کی بے اتفاقی ہیں, ہم آپس میں متحد نہیں. ہم اپنا ہاؤس آرڈر نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, اب کیا کوئی یہ بات کہے گا کہ ہم آپس میں نا اتفاقی سے رہنا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں کہے گا. ہر ایک چاہتا ہے اتفاق سے رہیں, کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم آپس میں نا اتفاقی سے رہیں.
کوئی نہیں چاہتا، لیکن ہمیں ہمارے اتحاد کو توڑ دیا گیا، ہمارے درمیان صوبائیت کی نفرت ڈال دی گئی، ہمارے درمیان لسانیت کی نفرت ڈال دی گئی، ہمارے درمیان مسلکی اور فرقہ واریت کی نفرت ڈال دی گئی۔ اسلام صحابہ کرام نے جب ایمان قبول کیا، 1,24,000 صحابہ کرام، اللہ کے نبی واحد اللہ کے نبی 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام، کوئی جماعت نہیں تھی ان کی، صحابہ تو یہ تعریف ہے نبی کے ساتھ دینے والے، نبی کے ساتھی، انہوں نے اپنا کوئی نام نہیں رکھا۔ آج اسلام ہے، اسلام کے بعد کیا ہے؟ ہاں، ایمان اور یعنی مسلمان اور مومن ہے۔ آج ہم نے وہ بھی ڈیفینیشن الگ کر دی، مسلمان اور ہے، مومن اور ہے۔ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جی وہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، جو مسلمان کہتے ہیں یہ سنی ہے۔ اسلام نے تو یہ دونوں کو الگ نہیں کیا، ایمان کا تعلق دل سے، اسلام کا تعلق ظاہر سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، یعنی اگر ہم دو آدمی آپس میں تعارف کریں جی آپ کون ہیں، جی میں مسلمان ہوں، تو مجھے بھی تسلی نہیں ہوگی جی میں نے اپنا تعارف پورا نہیں کرایا، پوچھنے والے کو بھی تسلی نہیں ہوگی جی آپ نے اپنا تعارف پورا نہیں کرایا۔ ٹھیک ہے جی آپ مسلمان تو ہیں، لیکن ماشاءاللہ ذرا بتائیے آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی جب وہ بتایا کہ جی میں دیوبندی ہوں، یا میں بریلوی ہوں، یا میں اہل حدیث ہوں، یا میں شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، تب جا کے یہ چیز واضح ہوگی۔ یہ تو نفرتیں ہیں، آج ہماری یہ نفرتیں ہمارے اندر آ چکی ہیں، یہ فرقہ وارانہ نفرتیں ہمارے اندر آ چکی ہیں، یہ مسلکی نفرتیں ہمارے اندر آ چکی ہیں، اور یہ ہماری مساجد میں بھی آ چکی ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر، عبادت کی جگہ، لیکن ہم وہاں بھی جاتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں جی مسجد میں کیا لکھا ہوا ہے، یا اللہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہاں جی ہماری مسجد ہے جی یہاں نماز پڑھیں گے۔ یا کسی مسجد میں لکھا ہوا، یا لوگوں نے یہ سمجھ لیا اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی یہ فلاں کی مسجد ہے۔ یعنی یہ مسجدوں کی ہم نے پہچان بنا لی، سبز گنبد، کسی نے جو ہے وہ روزہ علی والے مینار بنانے شروع کر دیے، کسی نے مسجد نبی والے مینار بنانے شروع کر دیے۔ یہ بھائی یہ فرقے کی مسجدوں کی پہچان ہو رہی ہے، کسی نے سبز گنبد بنانا شروع کر دیا، کسی نے سفید گنبد بنانا شروع کر دیا، پگڑیوں میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہی تو چیزیں، مسلمان جب آپس میں متحد نہیں ہے تو بات کیسے چلے گی؟ میں چاہتا ہوں ڈبیٹ میں بہت ہی تفصیل سے صاحب نے بتایا اور رحمانی صاحب نے بتایا، تو ڈیوائڈ تو ہے جس سے آپ کی بات سے ہے، تو ہم اس نہج پہ جا چکے ہیں۔ اب اس کو کیا مطلب کیا کریکشن ہوگی اس کو؟ اور ابھی جو ایک مفتی صاحب نے بھی فتویٰ بھی دیا سوسائڈ بامبنگ کے حساب سے، تو انہوں نے فتویٰ دیا، تو یہ جو بھی کر رہے ہیں تو یہ مطلب جیسے انہوں نے بتایا، اب مسلک پہ بات ہے وہ کس کو مانتے ہیں، کس کو فالو، کس کی سنیں گے وہ؟ مفتی اعظم صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے، فتوے کے ساتھ ساتھ بلکہ ایک بڑی اچھی بات یہ بھی کی ہے کہ ان کو جہنم میں جانے کی بہت زیادہ جلدی ہے، یہ پوری انہوں نے مکمل بات کی ہے۔ میں انس مدنی صاحب اور عبید صاحب کی بات کسی حد تک اتفاق کروں گا۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ بات مکمل نہیں کی جاتی، خود کش حملہ حرام ہے، مفتی اعظم نے کہہ دیا، لیکن میں خود اس کو خود کش حملے کو حرام نہیں سمجھتا۔ آپ کو بڑی حیرانی ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ خود کش حملہ حرام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود کش حملہ جو کسی اسکول پہ کیا جائے، پبلک پلیس پہ کیا جائے، امام بارگاہ میں کیا جائے، مسجد میں کیا جائے، سویلین کو جس اٹیک کیا جائے، اس قسم کے جو حملے ہیں وہ تو بہرحال حرام ہے، اور ان حملوں میں جو لوگ جو حملہ کر رہے اس کے لیے مفتی اعظم صاحب نے کہا کہ ان کو جہنم میں جانے کی جلدی ہے۔ لیکن جنگ کے اندر جب آپ کے پاس حالات وسائل زیادہ نہ ہو تو ایک حکمت عملی کے تحت جو لوگ حملے کرتے ہیں، اور یہ حملے اس سے پہلے کیے گئے ہیں، حزب اللہ نے کیا ہے، اور میرے خیال میں 65 کی جنگ میں پاکستان آرمی نے یہ حملے کیے ہیں، ٹینکوں کے نیچے یہ بم باندھ کے لیٹ گئے، یہ خود کش حملہ ہے۔ اس وقت کے میڈیا نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں اور سب جانتے ہیں۔ حزب اللہ کا تو سب کو پتا ہے کہ پورا جو امریکن CIA کا جو وہاں پر حملہ تھا، چیف سے لے کر سپاہی تک پورے حملے، آپ جو پیلسٹائن فلسطینی جو سٹارٹ بامبنگ کر رہے ہیں آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ بالکل خود کش حملے کو میں حرام نہیں سمجھتا، لیکن جو لوگ کہاں کر رہے ہیں یہ اہم بات ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب 9/11 کے بعد یہ آغاز ہوا، دفاعی جہاد جب شروع کیا گیا، تو ظاہر ہے جو طاغوتی قوتیں ہیں جو مسلط تھی مسلمانوں پہ، ان کی یہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا کہ اگر ہم نے اس جہاد کو فلاپ کرنا ہے
تو انہی کے اندر ہمیں کچھ لوگ ایسے کریٹ کرنے ہوں گے کہ جو عوام کو مارے, عوام الناس کو ٹارگٹ کریں, عوام کو نشانہ بنائیں, تاکہ ہم ان کو بیس کر کے جہاد کی پریکٹس کو بیس کر کے جو تھیوری ہے جہاد کی اس کو اٹیک کر سکیں. اور کچھ نام نہاد اسکالر ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے آج کہتے ہیں کہ جو جہاد کی آیتیں آج اپلیکیبل نہیں ہیں. بیس کیا بناتے ہیں؟ جہاد کی جو آیتیں آج وہ اپلیکیبل نہیں ہیں. بیس کس چیز کو بناتے ہیں؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ وہاں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کون لوگ وہ ہیں جو تاغوت کے خلاف اسٹرگل کر رہے ہیں. جو لوگ بھی تاغوت کے خلاف اسٹرگل کر رہے ہیں ہم ان کو غلط نہیں کہتے, لیکن جو لوگ مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں اس تاغوت کے, یعنی جو اسرائیل, امریکہ اور انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں, جو عوام الناس کو نشان, آج بھی میرا خیال پی ایس ایس سوسائٹی میں 2 خواتین ایک ہو گئی اور ایک زخمی ہے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ ان کے بنائے ہوئے لوگ ہیں, یہ جہادی نہیں ہے. یہ لوگ یہ کام کریں گے تو جہاد بدنام ہوگا. جب جہاد بدنام ہوگا تو وہ اپنے جو عزائم ہیں وہ پورے کریں گے. تو یہاں پر 2 یعنی ہمیں لائن کھینچنی ہوگی, ایک وہ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں اور ایک وہ لوگ جو جہاد کو بدنام کر رہے ہیں. جو جہاد کو بدنام کر رہے ہیں وہ عوام الناس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ امام بارگاہوں میں آتے ہیں, وہ ہاسپٹل میں آتے ہیں, اسکولوں میں آتے ہیں, گلیوں میں آتے ہیں, یعنی بازاروں میں آ کے حملے کرتے ہیں. یہ انہی کے کرتے ہیں. ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ دین سے کوئی تعلق ہے. جن کا تعلق دین سے ہے وہ تاغوتی قوتوں کے خلاف اپنا برسر پیکار ہے, اور انشاءاللہ صاحب یہ تو بات کہنے سوال بڑا کر دیا. اب یہ اس بات کو وہ کون جسٹیفائی, ہر آدمی کا, اگر میں کوئی ایک بات کر رہا ہوں, غلط کام سوچ رہا ہوں, غلط کام, میں اس کے لیے 10 اپنے پاس رکھوں گا. بھائی جسٹیفیکیشن میری ہوں گی اپنی ذاتی, چاہے وہ کوئی ایکسپٹ کرے نہ کرے. تو یہ بات تو بڑی لمبی جائے گی, اس کو کہاں ہم روکیں گے؟ دیکھیں امام کعبہ کے فتوے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. امام کعبہ نے فتوے میں جیسا کہ خالد راؤ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ خودکش حملے حرام ہیں, بلکہ جو یہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو جہنم میں جانے کی جلدی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا انہوں نے, لیکن جیسے کہ خالد راؤ صاحب نے اس کی وضاحت کی, اصل میں سوسائڈ بامبنگ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس پہ نظر ڈالنے کی کوشش ہے, کرنی چاہیے. سوسائڈ بامبنگ ریسنٹ ہسٹری میں اس کا تعلق پہلی بات تو مسلمانوں سے خاص نہیں ہے. یہ جو سری لنکا میں تامل ٹائگرز ہیں انہوں نے بھی بے تحاشا سوسائڈ بامبنگ کی ہیں. اس سے پہلے جو ورلڈ وار کے درمیان تو وہ بھی کیا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ حملے جن میں سویلینز کو ٹارگٹ کیا جائے کسی بھی جنگ میں, آپ عام نہتے ان عام لوگوں کو حملے کا نشانہ بنائیں, یہ دہشت گردی کی جو تعریف ہے انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ, اس میں آپ جب سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, عورتوں کو, بچوں کو, اور ان لوگوں کو جو کہ نہتے ہیں, جو آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا جنہوں نے, ان کو جب آپ ٹارگٹ کرتے ہیں دیٹ از ٹیررزم. ٹھیک, پرابلم یہ ہے کہ یہ بات بھی میں خالد راؤ صاحب کی اس بات سے بھی متفق ہوں کہ اصل میں تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ فلسطین میں جدوجہد کا آغاز ہوا, جو فرسٹ اسٹرگل ہے ان کی اور پھر جو سیکنڈ اسٹرگل ہے, اس دوران خودکش حملے ہوئے اسرائیلی افواج پر. بہت بڑی بدقسمتی ہوئی افغانستان میں جب امریکی فوجیوں نے جارحیت کی, ان کے خلاف بھی مزاحمت ہوئی, ان کے خلاف بھی خودکش حملے ہوئے. یہاں تک بات جب فوج پر آپ اٹیک کر رہے ہیں اور اس فوج پر جو کہ آپ پر حملہ آور ہے اور جس نے آپ کی مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, ان کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو یہ بات ابھی اسلامی لحاظ سے یہ حرمت کی حدود میں داخل نہیں ہوتی, کیونکہ 2 فوجوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے فوجیں ایک دوسرے کو کوئی پھولوں کا گلدستہ نہیں پہناتی. لیکن یہ جو بدقسمتی سے جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, اور خود امام کعبہ نے جس دہشت گردی کی بات کی, میں آپ کو متوجہ کروں گا کہ خود امام کعبہ پر القاعدہ کے لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی, اور جس کے نتیجے میں ابھی سزا دی گئی ہے. القاعدہ کے وہاں پہ سیلز پکڑے گئے ہیں, گرفتار ہوئے ہیں, ان کو سزا دی گئی ہے. یہ کون سا جہاد ہے جہاں پر آپ خود مسلمان علماء کو اور یہاں تک کہ امام کعبہ کو آپ دہشت گردی کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا جہاد ہے اور یہ کون سا خودکش حملہ ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے علماء یا تو یہ بات کر دیتے ہیں کہ خودکش حملہ حرام ہے,
یا پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پن پوائنٹ کر کے نہیں بتاتے ہمیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ کوئی القاعدہ کا نام لینا پسند نہیں کرتا، کوئی انجمن سپاہی صحابہ کا نام لینا پسند نہیں کرتا، کوئی لشکر جنوبی کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ جب تک ہم ویگ باتیں کرتے رہیں گے اسی طرح کے مبہم نتائج نکلتے رہیں گے کہ ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ ہم کس گروہ کو کنڈم کر رہے ہیں اور کس گروہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بات یہ کہ پاکستان میں جو خودکش حملے ہو رہے ہیں ان میں کون نشانہ بن رہا ہے؟ داتا دربار میں جو لوگ مارے گئے ان کا کیا تعلق امریکہ سے؟ کیوں حملہ کیا گیا ان کے اوپر؟ مولانا حسن جان جو کہ ایک دیوبندی عالم ہیں ان کو کیوں خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا؟ قاضی حسین احمد جو کہ جماعت اسلامی کے سربراہ تھے ان کو کیوں خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا؟ مفتی سرفراز نعیمی جو اگین ایک عالم دین ہے ان کو کیوں خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا؟ یہ امام بارگاہوں پر کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ کل بھی راولپنڈی میں حملہ ہوا ہے امام بارگاہ پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سا گروہ، اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں مفتی صاحب دونوں علماء حضرات یہاں پر موجود ہیں، کیوں ڈرتے ہیں سپاہی صحابہ سے؟ آج ان کو ساتھ میں گود میں بٹھائے ہوئے ان کے لوگ جاتے ہیں لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ اصل میں ہماری جنگ اس گروہ کے خلاف ہے، ہماری جنگ ان لوگوں سے نہیں ہے جو افغانستان میں امریکی فوجوں سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ افغانستان آکیوپائڈ کنٹری ہے، وہاں کے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ وہاں پر جو آکیوپیشن فورسز ہیں ان کے خلاف جہاد کریں۔ فلسطین آکیوپائڈ اسٹیٹ ہے، وہاں کے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ جن لوگوں نے ان کی سرزمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے ان کے خلاف جنگ کریں۔ لیکن یہ آپ آ کے ہمارے علماء کو قتل کرتے ہیں۔ ناصر عباس صاحب کو قتل کیا گیا، اس سے پہلے یہاں کراچی میں مولانا دیدار کو قتل کیا گیا، اور پھر سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ جواب میں جب اس دہشت گروہ کا کوئی شخص مارا جاتا ہے تو اکویٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا بھی آدمی مارا گیا ان کا بھی آدمی مارا گیا۔ وہ شخص جو مسلمانوں کے خلاف تکفیر کے فتوے جاری کرے، لوگوں کو قتل کی طرف ابھارے اور یہ بولے کہ دوسرا گروہ واجب القتل ہے، اس کے بعد اگر وہ شخص مارا جائے تو کہا جائے کہ وہ بھی تو مارے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی دہشت گرد ہے، کالعدم تنظیم کا سربراہ ہے، گورنمنٹ اس کے قتل کی مذمت کرتی ہے اور اکویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جو مظلوم عام شہری مارے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ کہ علماء کرام کو یہاں پر اپنی زبانیں کھولنی ہوں گی، ان کو کھولنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یقین مانیں یہ جو تکفیری گروہ ہے جو لشکر جنوی، القاعدہ، سپاہی صحابہ کے نام سے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، یہ گروہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو بھی دوسرا شام بنا دے، بلیو می۔ اور علماء کرام نے اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور تو کل کو یہ کبھی شیعوں کو مارتے ہیں، کبھی دیوبندیوں کو مارتے ہیں، کبھی بریلویوں کو مارتے ہیں، کبھی داتا دربار پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی امام بارگاہ پر حملہ کرتے ہیں، کل کوئی عام سنی کو قتل کرنے لگیں گے جیسا کہ کر رہے ہیں۔ امام کعبہ کا تعلق شیعہ مذہب سے نہیں ہے، امام کعبہ کے قتل کی سازش میں القاعدہ کے لوگ کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ سعودی عرب نے سزا دی ہم کو۔ تو یہ اس پوری جو ٹیررزم کا فنومنا ہے، بدقسمتی سے اس کا کوئی تعلق شیعہ سنی سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق شیعہ سنی کے جو 1400 سال سے اختلافات ہیں ان سے نہیں ہے۔ جو اکیڈمک اختلافات ہیں وہ پرانے ہیں، وہ باقی رہیں گے، ان کے اکیڈمک فورمز پہ ڈسکس ہونا چاہیے، لیکن اس کو ان اختلافات کو ٹیررزم سے اٹیچ کرنے کی کوشش کرنا اور کہنا کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی وجہ کوئی مسلمانوں کے درمیان مسلکی اختلافات ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہو۔ میں آپ کی توجہ اس جانب بھی مبذول کر رہا ہوں کہ کل ہی میں نے نیو یارک ٹائمز کا ایک مضمون پڑھا جہاں پر رائٹر نے عراق جنگ کے حوالے سے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے آفیشل تھے ان کو کہا، ان کو مشورہ دیا کہ دیکھیں جی آپ کو واقف ہونا چاہیے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان کیا اختلافات ہیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے ایک گروہ کو دوسرے کے خلاف کھڑا کر سکیں۔ تو یہ کام یہ صحیح ہے، ہم دونوں جانب ہماری نظریں ہونی چاہیے۔ جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جو عالمی سازش کا حوالہ دیا مفتی صاحب نے، میں ایگری کروں گا، لیکن عالمی سازش کے ساتھ ساتھ جو لوگ سامنے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں ان کو، اور قتل کے سرعام فتوے جاری کر رہے ہیں اور کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جینا حرام کر دیں گے، ایسے لوگوں کو کنڈم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو مولانا حسن جان اور مفتی سرفراز نعیمی جیسے لوگ بھی شہید ہوتے رہیں گے اسی تکفیری گروہ کے ہاتھ۔ جی مفتی صاحب، ہم نے اپنا مقدمہ پیش کیا اپنے قلم کے ساتھ میں بڑے دلائل کے ساتھ، ہم مجھے جو بات ان کی سمجھ میں آئی کہ جو لوگ ہیں جو مار رہے ہیں، تو یہ جو بھی لوگ کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں، تو یہ بس کون سا ایسا ورژن
इम्पोज करना चाहते हैं, और हमारी हुकूमत, मतलब पहले तो स्टेट को एक्ट करना चाहिए ना, हमारी हुकूमत क्या कॉन्क्रीट आप क्या समझते, क्या स्टेप ले रही है या लेगी है, क्या कब करेगी? इससे पहले मैं खुर्रम साहब की जो बात है बताइए और मुद्दा है, लेकिन एक बात से मैं मुवाफ़क़त नहीं करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये कि जैसे खुर्रम साहब ने कहा उलमा अपनी ज़बानें क्यों बंद रखे हुए हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उलमा बोलते हैं, लेकिन वो हिकमत अमली के साथ बात को आगे करते हैं। अगर वो खुलकर बात करना शुरू कर दें, जैसे उम्मत अखबार ने खुलकर के बाकायदा तस्वीरें दिखाई और सारा कुछ हो दिया और वीडियो बनी उसकी कि वहाँ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, दीगर सहाबा को गालियां दी जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे पिंडी के अंदर। ये जो पिंडी का जो जी बाकायदा ये वीडियो आ चुकी है। ये तो उलमा ये नहीं चाहते कि मस्जिद और आपस में लड़ाई और झगड़े हों, लेकिन ये जरूर हो रहा है। जहाँ सिपाही सहाबा है वहाँ सिपाही मोहम्मद भी हैं, जहाँ एक जंगी ग्रुप है वहाँ दूसरा ग्रुप भी है। हमने असल चीज ये देखना है कि इन ग्रुपों की, चाहे वो इसका ताल्लुक इससे हो या उससे हो या किसी और तीसरे उससे हो, ये इन ग्रुपों के दरमियान झड़प क्यों हो रही है और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें क्यों कर रहे हैं। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, कि जो सेक्रेटेरिएट वायलेंस विद टेररिज्म में उन्होंने डाला है, बेसिकली जो भी कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये मुल्क को तोड़ना ऑब्जेक्टिव है, ये हम सब मर्डर के मार जाएंगे, उसके एंड में क्या होगा? देखिए बात मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान जब जिद के ऊपर आता है ना, तो वो जो खुद बेजाते खुद बात को, जिस बात को पसंद नहीं करता लेकिन जिद में आकर के वो क्या जाता है। मिसाल के तौर पे इंडिया का वाकया है, कुछ बैठे बैठे कलमा पढ़ लेने वाले सारे मुसलमान, कुछ शाफी थे और कुछ हनफी थे। अब आपस में उनकी बहसबाजी चल गई। जाहिल लोग थे, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वो कहते हैं कि शाफी के भाई जब तक जैसे हमारे इमाम आए तुम्हारे इमाम को ये बिस्तरा उठा के चल दिए। उन्होंने कहा जब तक हमारे इमाम से तुम्हारे इमाम के आने की जरूरत नहीं हुई। ये क्या चीज है? ये बुजुर्गों की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी है। लेकिन जाहिलाना अंदाज के अंदर ये जब ऐसी चीज सामने आएगी और उसको दानिश्वर लोग नहीं रोकेंगे तो जाहिर बात है वो फिर फितना फसाद होगा। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर यही कुछ हो रहा है कि एक दूसरे की जमातों को और एक दूसरे के अफराद को गाली गलौज दी जाती है। और मैं एक्सप्रेस टीवी के ऊपर प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर मुझसे ये सवाल किया गया कि जी एक तरफ हुसैनियत है, एक तरफ यजीदियत है, इधर भी कुरान है उधर भी कुरान है, इधर भी सजदे हैं उधर भी सजदे हैं, इधर भी नमाजें हैं उधर भी नमाजें हैं, लेकिन एक तरफ हुसैनियत है एक तरफ यजीदियत है, ये ऐसे और वैसे, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो मैंने सिर्फ इतनी बात कही, मैंने कहा हमारा मुल्क ये इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे बना है और इस मुल्क को बनाने में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फला जमात है, नहीं, उसमें शिया भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी हैं। ये अलग बात है कि किसकी कितनी तादाद थी, लेकिन ये सारे के सारे शरीक हैं पाकिस्तान को कलमे की बुनियाद पर बनाने वाले। अब हम यहाँ आपस में एक दूसरे के दिल दुखाते रहे, हमें फिरौनियत तो नजर नहीं आ रही। जो बड़े बड़े फिरौन हमारे दौर के अंदर मौजूद हैं और इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं, हम उसको तो उजागर नहीं कर रहे लोगों के सामने और हम आपस में एक दूसरे के दिल दुखाने में लगे रहे। तो मैंने कहा शरीयत हमको इजाजत नहीं देती, इसलिए मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा, जो वहां पर गुफ्तगू कर रहे थे, कि आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप मीडिया के ऊपर आकर वो गुफ्तगू करें जो किसी के दिल दुखाने वाला ना हो बल्कि दिल जोड़ने वाले हो। जब हम मीडिया के ऊपर बैठ करके लोगों के दिल दुखाने के लिए बातें करेंगे तो फिर फितना फसाद तो होगा खुद ब खुद, फिर आवाम जो है खुद ही एक दूसरे से उलझेंगे और ये खुद का बम धमाके होंगे। उसकी रोकथाम के लिए हमने भी तो पहले कुछ इक़दाम उठाना है ना। मुल्क के अंदर जो भी दानिश्वर हैं, जो भी उलमा है, जो भी अक्ल और शऊर रखते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने माहौल के अंदर, अपने माशरे के अंदर, उनका चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन कलमा जिसने पढ़ा है उनके दरमियान हम मोहब्बत और मवद्दत पैदा करने की कोशिश करें। ये कौन उलमा करेंगे? नहीं, उलमा भी करेंगे, अवाम के दानिश्वर भी करेंगे।
लेकिन आवाम को हर साहिब झूठ फेंक दिया एक दूसरे से, है जी। जैसे अभी इन्होंने बताया आवाम को इतनी झूठ फेंक दिया एक दूसरे से कि वो पूरा तारुफ नहीं होता, जैसे अभी वो बताया इससे पहले वो आप एंड तक जाए। बिल्कुल मेहदी में भी आप जाए इंटरव्यू तो पूछते भी आप किस मकसद से पहले तो कभी नहीं पूछते। हाँ, तो उनके ज़हनों को ये डाला है ना भाई, कलमा पढ़ते हैं हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तफरीक खत्म की जाएगी। तफरीक कब खत्म होगी? अल्लाह ने उसके लिए कुरान पाक में उसूल बयान कर दिया, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तुम सब के सब मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकेबाजी में न पड़ो, अलग अलग जुदा न हो। जब हम इस आयत के ऊपर अपने आप को फिट कर लेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे तो ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएंगी। मतलब आपको मतलब हमारी सोसाइटी जो है जी जनरल इस्लाम से बहुत दूर हो चुकी है, जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम में फंसे हैं, ये आप कहना चाहते हैं? दीन से बहुत दूरी है, मतलब नाम के मुसलमान रहे, नाम के मुसलमान लगे। जी उबैदुर रहमान साहब ये बताइए, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने बताया, पहले ने बताया कि ग्रुप्स का नाम दिया, उन्होंने बताया कि ये भी करते हैं वो भी करते हैं, तो मेरी बात समझ में नहीं आती हमारी हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, और अगर कोई में इन्वॉल्व है, कोई पकड़ा गया है 5 साल 6 साल 7 साल कैपिटल पनिशमेंट्स हैं, तो वो क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रही ताकि दूसरे अगले बंदे को इबरत हासिल हो, इसने गलत काम किया चाहे वो कोई हो। मैं इस पर बात करूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा मैं राम भाई की 2-3 बातों की वजाहत करूंगा। जी जी प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने कहा था कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपस में कोई तकरार या उसमें उलझाव में तकरार नहीं कर रहा, मैं अपनी पहले अपनी वजाहत कर रहा हूँ कि मेरा ये मकसद नहीं है। मैं सिर्फ थोड़ी सी आपकी तस्वीर करना चाह रहा हूँ 2 बातों की। तो काजी हुसैन साहब को खुदकुश हमले में नहीं मारा गया, आपने कहा खुदकुश हमला हुआ, अटैक हुआ है। अच्छा मैंने ये नहीं कहा। दूसरी बात ये है कि आपने वो वीडियो रिकॉर्ड बना है कि मुल्ला महसूद की, उसने खुद वीडियो बयान जारी किया। आपने दहशतगर्द तंजीमों में अल-कायदा का नाम लिया, सेपा का नाम लिया, लश्कर का नाम लिया, लेकिन आपने सिपाही मोहम्मद और ISI का नाम नहीं लिया। ISI तो दहशतगर्द तंजीम नहीं है, आपकी गलतफहमी है। ये जो ISI दहशतगर्द तंजीम नहीं है, सिपाही मोहम्मद के माते सिपाही मोहम्मद दहशतगर्द तंजीम है, डिक्लेयर ISI दहशतगर्द तंजीम उनके माते जो तंजीम है, ISI के जिस तरह लश्कर जनवी है सिपाह वालों के माते, हम तो किसी को वो नहीं कर रहे ना, लेकिन चले आपने सिपाही मोहम्मद का भी नाम, वैसे भी सिपाही मोहम्मद का नाम इस वजह से नहीं लिया कि आप बताएं पिछले इतने कई सालों में कौन सी कार्रवाई हुई है सिपाही मोहम्मद की? ये तो अभी आप देखें फिर सिपाही मोहम्मद का आपको मालूम नहीं है, स्ट्रक्चर नवाज शरीफ साहब के दौर में खत्म कर दिया गया था। होकर नियाज में उनके जो कैंप्स थे वो खत्म कर दिए गए थे, इस वजह से हम ये नाम लेते हैं। हमें मुझे आप मौका जी जी श्योर, हमें दोनों तरफ से नाम आपने वैसे तो यही बोला नासिर अब्बास का नाम लिया, लेकिन आपने मौलाना शम्स का नाम नहीं लिया। दोनों वाकयात क्योंकि वो तकफीरी जमात से ताल्लुक रखता है, वो उस जमात से ताल्लुक रखता है जो खुद दहशतगर्द है। वो अंजुमन सिपाही साहबा का हेड नहीं है पंजाब का, क्या वो तकफीर नहीं करते मुसलमानों की? क्या इनके लोग रिकॉर्ड पर नहीं कहते कि दूसरे ग्रोह को कि ये कातिल है? नहीं, क्या इन्हीं के लोग जाके सदर नहीं करते? तकफीरी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं शम्सुर रहमान मागिया की बात कर रहा हूँ। मुसलमान ये कैसे हम करते हैं कि एक आम आदमी को उठाते हैं और एक दहशतगर्द तंजीम के फर्द को उठाते हैं, दोनों को स्प्रेड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना हसन जान साहब, मैंने हसन जान का नाम नहीं लिया, मैंने मुफ्ती सरफराज नहीं लिया, मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई, उनको उनको किसने मारा बताया? मारा होगा नहीं, देवबंदी ने नहीं, मैंने नहीं कहा, लेकिन मौलाना हसन जान को तो मारा, उनके तो मुफ्ती सरफराज नईमी को तो मारा। खैबर में जमरूद में मस्जिद पर जो हमला किया वो किसी शिया तंजीम ने तो नहीं किया, वो तो खुद ही उसी क्या कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया। तो इसीलिए पूरे मैंने ये जो बात की, मैंने सुन्नी उलमा की भी बात की, मैंने शिया उलमा की भी बात की, मैंने तकफीरी उलमा की बात नहीं की, बिल्कुल नहीं की। उसूली बात ये कि ये हमारी जिम्मेदारी महदूद होती है। मिसाल के तौर पर इनकी जिम्मेदारी महदूद है, ये टॉक शोज में आके बात कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी महदूद है, मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, मैं अपने मोहल्ले की सतह पर यानी मतलब ये है कि इख्वान का जो प्रचार है या मुसलमानों के भाईचारगी का, वकुनू इबादुल्लाहि इख्वाना, ए भाई अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बन जाओ,
ہم ایک محلے کی سطح پر جو ہمارا دائرہ اختیار ہے، اصل یہ کام ہے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار کا، حکومت کا کام ہے۔ حکومت کا کام کیا ہے؟ جو قانون بنے ہوئے ان پر عمل درآمد کرائے، اور جو نہیں بنے ہوئے اس حوالے سے موجودہ دور کے حالات کے حوالے سے قانون سازی کرے۔ جیسے کئی سالوں سے علماء کا یہ مطالبہ ہے، حکومت کر سکتی ہے، علماء تو نہیں کر سکتے، کہ آپ صحابہ کرام اور اہل بیت بھی اس میں شامل کریں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ، صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت، عزت، حرمت اور ناموس کے حوالے سے بل پاس کر دیں۔ یہ کام کس کا ہے؟ ارباب اقتدار کا ہے، حکمرانوں کا ہے۔ دوسری بات، اچھا آپ دیکھیں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، اتنی زیادہ کیوں ہو رہی؟ قاتلوں کو چھوٹے 8,000 آپ کے قاتل ہیں پھانسی گھاٹ کے منتظر، 8,000 پھانسی گھاٹ کے منتظر ہیں، ان کو پھانسی نہیں دی جا رہی، کیوں نہیں؟ آپ دہشت گرد شہر بنیں گے، آپ دیں، آپ کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں جو بھی قاتل ہیں آپ ان کو پھانسی پہ چڑھائیں۔ آپ دیکھیں کیسے، اچھا گورنمنٹ خود اپنا قانون، آپ دیکھیں پچھلے سالوں میں کیا واقع ہوا، لوگوں نے خود پکڑ کے جلانا شروع کر دی، یہی ہوا، چور پکڑے، ڈاکو پکڑے، ان کو مارا، ان کو جلانا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ وحشت ہے، بربریت ہے۔ اسلام تو خنزیر کو بھی جلانے کا حکم نہیں دیتا، اسلام تو کتے کو بھی جلانے کا حکم نہیں دیتا، یہاں انسان اور مسلمانوں کو۔ لیکن وہ ایک واقعہ ہوا، گورنمنٹ کام نہیں کر رہی، لوگوں نے خود پکڑ کے جلانا شروع کر دیے۔ آپ کے میڈیا نے کہا، آپ کے اخبارات نے سروے شائع کیے کہ ان دنوں میں 60% جرائم میں کمی ہو گئی۔ کیوں؟ لوگوں میں ڈر خوف پیدا ہو گیا۔ آج ان مجرموں کو جو پھانسی گھاٹ میں اپنے اس کے منتظر ہیں، ان کو 4-5 کو صرف پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ قرآن، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کتب علیکم القصاص یہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو قصاص کا نظام تمہارے لیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ قصاص کے نظام میں زندگی ہے۔ ظاہری طور پر تمہیں لگتا ہے ایک آدمی کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے، لیکن یہ زندگی ہے۔ جس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا اگلے آدمی ڈر جائیں گے، دوسرا قاتل قتل کرنے سے رک جائے گا، اس نے دوسرے کو بچا لیا، کسی کو قتل بھی نہیں کیا، خود بھی اپنے آپ کو پھانسی گھاٹ پہ چڑھنے سے بچا لیا۔ تو کیا ہے؟ حدود، قصاص، اسلامی قوانین جب نافذ ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بنیادی بات ہے، حکومت کا کام ہے۔ اور میں اسی بات پہ قائم ہوں کہ یہ دوسری جو بنیادی وجہ ہے، یہ ہمارے مسلکی اختلافات، ایک دوسرے پر تکفیری فتوے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، یہ بنیادی وجہ ہے قتل و غارت گری کی اور ایک دوسرے سے دوری کی۔ ہم اپنا تعارف اسلام حکمران کا کام ہے، یہ حکمرانوں کا، یہ قانون سازی سے حکمران، ہم اپنا تعارف یعنی کر لیں اسلام، ہمارا تعارف ہے اسلام اور ہمارا تعارف ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ جب یہ چیزیں آ جائیں ہمارے اندر اخلاص کے ساتھ تو یہ ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ راؤ صاحب، تو یہ اپنے شمس صاحب نے فرمایا ہے، عبید صاحب نے، کہ یہ جتنا کام ہے علماء جو ہے وہ کر رہے ہیں اپنے حساب سے، تو پھر کیا گورنمنٹ کو کوئی رجسٹریشن لانے چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، جن کی نیت اچھی ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے، جو بھی مجرم ہے دیکھیں اس کو آپ سزا دیں، اس کو فائل کریں، اس کو سزا دیں۔ سب سے پہلے تو انس مدنی صاحب نے جو بات کی تھی سانحہ پنڈی کے حوالے سے، آج کل فیک ویڈیو کوئی ایشو نہیں ہے، جو لوگ ٹیکنیکل ہیں وہ یہ کام کر لیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے بعد روڈ پہ کھڑا ہو کے کوئی جرات کر سکتا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر اور عمر کی شان میں گستاخی کرے، کیونکہ وہاں ایک سسٹم موجود ہے اور رہبر نے اور ان سے پہلے انہوں نے اسٹرکٹلی ان چیزوں کو روکا ہے کہ یہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ریپوٹیشن موجود ہے۔ ابھی تو راؤ صاحب 20 سفر سر پہ، اللہ خیر سے گزار۔ بالکل انشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ اب اسی پہ گیا تھا، وہ عید میلاد النبی آ گیا تھا، حکومت نہیں ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات عبید الرحمان صاحب نے جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے حرمت کے حوالے سے بل پاس کرنے کی جو بات کی ہے، اصل میں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ نیتیں صاف نہیں ہیں۔ حالانکہ صحابہ کے لیے مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے، فتاوی رشیدیہ میں انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا، میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یا ان کو گالیاں دینا، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ مولانا عبدالرشید گنگوہی صاحب کا فتویٰ ہے۔ بل پاس ہونے میں یہاں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ مذہب کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، وہ ہیں اعلی کار، جن کا ذکر خرم زکی صاحب نے کیا۔ جو تکفیری لوگ ہیں وہ اعلی کار ہیں۔ آپ دور نہ جائیں، آپ فلسطین چلے جائیں، لبنان چلے جائیں، سب کو پتا ہے حماس کیا ہے اور حزب اللہ کیا ہے۔ 30 سال سے دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے کھڑی ہوئی ہیں، وہاں ایسے کوئی بل پاس نہیں ہوئے، لیکن ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے سامنے ایک کاز ہے
وہ اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسی کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں لوگ ہیں اعلی کار, انہوں نے مذہب کو ایک اپنا ہتھیار بنایا ہوا. یہ لوگ مذہبی نہیں ہے, یہ مافیا ہے, ان کے سامنے دشمن ان کا کلیئر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دشمن نے کریٹ کیے ہوئے. آپ کل بل پاس کر دیں, یہی سپاہ صحابہ, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ صبح چوکنگ کرے گی, خود رات کے اندھیرے میں خود چوکنگ کرے گی, صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گی, وہ صبح ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دے گی. ان لوگوں کی نیتیں صاف نہیں ہیں. جہاں نیتیں صاف نہیں ہوں گی وہاں اگر اس قسم کے بل پاس ہوں گے تو مزید پرابلم, یعنی ہر روز لوگ جو نا بے گناہ مارے جائیں گے. تیسری بات جو حکومت کے حوالے سے انہوں نے کی, حکومت کی ذمہ داری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر ایک سائیکل چور کو پکڑے تو آپ یقین کریں وہ ہمارے یہاں کی پولیس کا نظام ایسا ہے کہ وہ سائیکل کس کمپنی سے اس کا خام مال کہاں سے آیا وہاں تک پہنچ جائے گی ایک رات کے اندر. سائیکل چور کو اٹھائے گی, کہاں سے خریدی وہاں جائے گی, اس نے کس سے خریدی وہاں جائے گی. روزانہ اخبار میں آتا ہے 6 دہشت گرد پکڑے گئے, اور روزانہ اخبار میں آتا ہے 12 لوگ مارے گئے. یہاں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ اداروں میں شامل ہیں جو ان دہشت گردوں کو نہیں چاہتے کہ ان کا نیٹ ورک توڑا جا سکے. ورنہ اگر کوئی ایک کلو مل جائے اور حکومت سنسر ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے آخری ٹھکانے تک نہ پہنچا جا سکے. حکومت اس معاملے میں سنسر نہیں ہے, یا ان کی کچھ مجبوریاں ہیں کہ ان کے اداروں کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں عقائد کی بنیاد پر یا کسی اور. جیسے ابھی انہوں نے بتایا تو کچھ لوگوں کو جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں بھی سافٹ کارنرز ہیں جو برائی کو جو ڈیفینڈ کرتے ہیں, یا جو ہم سو کالڈ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں افغانستان میں, یا ہم نے ان کو پالا ہوا ہے, جن کو بھی پالا ہوا ہے, یا ہمیں وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ملے گی, اس ڈیپتھ میں ہم ہی کی ڈیپتھ میں نہ چلے جائیں. جی میں پہلے تو مفتی انس مدنی صاحب نے سانحہ راولپنڈی کے حوالے سے بنیادی بات دیکھیں, مجھ سے مطالبہ کیا گیا کہ میں دونوں طرف کی بات کروں. میں ایک بات بتاؤں کہ سانحہ راولپنڈی میں اس کی ویڈیوز منظر عام پر ہے. مجھے نہیں معلوم کہ مولانا انس مدنی صاحب کو, جن کا میں بے حد احترام کرتا ہوں, ان سے ہم نے سیکھا ہے, انہوں نے ان ویڈیوز کو دیکھا یا نہیں دیکھا ہے. میں بینگ جرنلسٹ اس چیز کو فالو کر رہا ہوں. سانحہ راولپنڈی پر بات کرنے سے پہلے ایک بات میں بہت قربان دہل کہہ دوں کہ اہل سنت حضرات کے جو مقدسات ہیں, حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, ام المومنین حضرت عائشہ ہیں, ان سب کے حوالے سے امام خامنہئی صاحب کا فتویٰ اور حکم دونوں موجود ہیں کہ ان کی توہین حرام ہے. یہ جائز نہیں ہے کسی شیعہ مسلمان کے لیے کہ گالم گلوچ کرے, ایگری یہاں تک, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بیونڈ دیٹ, جیسا کہ خالد راؤ صاحب نے بھی بتایا کہ اہل سنت علماء کو بھی یہ بات بتانی چاہیے کہ کسی صحابہ کرام کو گالی دینا, ان کی تکفیر کرنا یہ کفر نہیں ہے. اور اس کے اوپر دیوبندی علماء نے کثرت سے, میں فتاوی دارالعلوم دیوبند کا بھی حوالہ دوں گا یہاں پر, فتاوی رشیدیہ کے ساتھ ساتھ, کہ یہ بات اہل حدیث علماء کیا بھی یہی بات ہے کہ صحابہ کرام کی تکفیر کرنا, ان کو گالم گلوچ کرنا ایک کفر نہیں ہے. یہ بھی باتیں ہیں. جب علماء کرام آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی بات کو دیتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. نہیں, یہ بات ایگزیکٹلی میں تو کہہ رہا ہوں کنڈر, میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, حرام ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام پوری بات کریں. بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں کہ مکتبہ دیوبند کی اگر میں بات کروں, یہ ایک ماڈریٹ روش تھی مسلمانوں میں, خاص طور پہ بدر صغیر کے حالات میں, جہاں پہ انگریزوں کے دور میں تکفیر کا بازار گرم کیا گیا اور کہا گیا وہ کافر ہے, وہ کافر ہے. خانہ کعبہ چلے گئے, وہاں سے فتوے آ گئے, اور یہاں پر ایک تکفیر کا سلسلہ شروع تھا. میں مختصر لفظوں میں عرض کر رہا ہوں, اس کی وضاحت بھی کی جا سکتی ہے. وہاں پر دیوبند کا جو مشرب تھا اور منہج تھا اور مکتب تھا وہ ماڈریشن پر مبنی تھا. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, جی یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے لائیو ٹی وی پہ اسلام اور ہم میں ہمارا پروگرام. چھوٹا سا وقفہ. السلام علیکم, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیونگ لائف وتھ سائدہ فرنا آن www.thelifetv.tv پر.
آج بھی جو میرے مہمان ہیں وہ ایسے ہی ایک درخشاں ستارے ہیں جو ہمارے چینل کے لیے انہوں نے ٹائم دیا. ریحان اللہ والا صاحب. خواہش ہے کہ میرا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. آج کل کے پیرنٹس یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہی کام کرے جو ہم چاہ رہے ہیں, وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے. پیشنس ڈیولپ کریں اپنے اندر بھی, اپنی قوم کے اندر بھی, باتیں کریں ایسی کہ پیشنس ڈیولپ کریں. لیکن آپ نے جب بتایا کہ آپ اینیملس کے ڈاکٹر ہیں تو میرے لیے تھوڑا سا عجیب لگا. ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اینیملس رکھنے کے حوالے سے, کافی زیادہ ایشوز ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے کام کے بارے میں. کہ میری ہومیوپیتھی بھی فیلڈ ہے, اچھا, حجامہ بھی فیلڈ ہے, بالکل, اور ایک پریشر بھی فیلڈ ہے. حجامہ کیا ہے؟ کہ جو فاسد خون ہوتا ہے وہ ایک خاص میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے, اور اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح لائف ٹی وی کے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے. سید کرمانی آپ کو خوشامدید کہتا ہے. پروگرام جو ہے اسلام اور ہم, صحیح مسلم کی روایتیں فرماتے ہیں کہ ہر طہور میں الگ الگ طلاق دی جاتی ہے. یہ ہے سنت طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ تمام مسلمانوں پر موقع ہے. 3 اگر لفظ کہہ دیے تو وہ 3 طلاق ہی شمار ہوں. قرآن کہتا ہے طلاق ہوگی 2 طلاقیں, وہ بھی 2 دفعہ ہوں گی, 1 دفعہ میں نہیں. تو 3 طلاقوں کو کیسے قرآن مانے گا؟ حدیث کے سامنے, اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے حضرت عمر کے حکم کو پیش کرنا یہ زیادہ. یہ حلالت تک نوبت پہنچتی کیوں ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے, طلاق کو مشکل کیا ہے. ہمارے نکاح کو مشکل کر دیا گیا, طلاق کو آسان کر دیا گیا ہے. ہر چیز میں آپ کے مطلب 3 کو 3 گنا جاتا ہے, اور طلاق کی لفظ میں آپ کی 3 کو 3 کیوں نہیں گنا جاتا؟ ہمارے معاشرے میں میری اکثر کمیونیکیشن ہوتی ہے, میں حیران ہوتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں جب تک 3 دفعہ طلاق نہیں دی جائے اس وقت طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. ایک دفعہ طلاق کہنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ آپ کو ایک روایت دیتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے 3 نہیں دی, 1 دی ہے. یہ آپ قیامت کی صبح تک بھی نہیں پیش کر سکیں گے صحیح روایت کوئی بھی. یہ کتنی عجیب بات ہے مولانا صاحب کہ ہم رسول اللہ کا قول پیش کر رہے ہیں اور آپ اس کے جواب میں حضرت عمر کا قول پیش کر رہے ہیں. آپ ایک نبی کے قول یا فعل کو نبی کے قول اور فعل کے سامنے کیسے لا سکتے ہیں؟ Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv.
and next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. میں بات کر رہا تھا مکتب دیوبند کے مشرب اور ان کے منہج کی. I am coming from a دیوبندی family myself. میں آپ کو بتاؤں کہ دیوبند بر صغیر میں بیسکلی جب یہ مدرسہ وجود میں آیا تو یہ ایک ماڈریشن کی بات کرتے تھے. میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے مسالک کے علماء نے ایک کو دوسرے کو کافر کہا ہے, لیکن مکتبہ دیوبند سے مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا قاسم نانوتوی, یہ ان علماء کا منہج تھا کہ یہ تکفیر نہیں کرتے تھے. جو بھی کلمہ اسلام پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اس کی تکفیر نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ اپنے مخالفین کی بھی تکفیر نہیں کرتے تھے. تو آپ کو ملے گا کہ بعض اوقات مخالفین نے ان کی تکفیر کی ہوگی, لیکن انہوں نے جواب میں ان کی تکفیر نہیں کی ہے. یہ ان کا منہج تھا, مشرب تھا. بدقسمتی سے کیا ہوا کہ مولوی عبدالشکور لکھنوی وہ پہلا شخص تھا جس نے اس مشرب میں اور اس منہج کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی. اور یہ کب شروع ہوا ہے یہ بھی بتا دوں. یہ جب یہاں پر حجاز میں وہابی مسلک کی حکومت آئی اور ان کے یہاں پر تعلقات پیدا ہوئے, مکتبہ دیوبند کے ساتھ آنا جانا شروع ہوا, تو ایک ڈیویشن شروع ہوا خود مکتبہ دیوبند کے اندر. بعض لوگ انتہا پسندانہ فکر کی طرف چلے گئے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جب میں وہابی کہتا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی مسلکی بات کر رہا ہوں. میں وہابی تھاٹ کو خود اہل حدیث اور سلفی تھاٹ سے الگ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے, ان مختلف چیزوں کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی مسلک کی اور فرقہ وارانہ بات ہو رہی ہے. ایک اہل حدیث اور سلفی تھاٹ ہے, یعنی سلف کی پیروی, اہل حدیث یعنی غیر مقلد ہونا, ائمہ اربعہ میں سے اور دیگر ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرنا. یہ پرانا مشرب ہے, 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہے تکفیری منہج سے, جب ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جائے اور پھر کہا جائے یہ واجب القتل ہے. ظاہری بات ہے, آپ کسی مسلمان کو جب کافر قرار دے دیں گے تو پھر اگلا جملہ ہوگا مرتد ہے, مرتد ہے تو پھر واجب القتل ہے. یعنی ایک انسان کو دوسرے انسان کو مانے انسانیت. جی ایگزیکٹلی وہ یہ. لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جو ٹاپ دیوبندی اسکالرز ہیں, مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کی بات کروں گا, جن کو سب سے زیادہ انجمن سپاہی صحابہ نے مس کوٹ کیا. میں چیلنج کر رہا ہوں, فتاوی رشیدیہ میں انہوں نے واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ شیعہ ان کے نزدیک کافر نہیں ہیں. اور یہ جنازے کے بعد میں ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر کسی شیعہ شخص کا جنازہ ہو جائے گا تو تدفین کیسے ہوئی. انہوں نے کہا کہ جیسے ایک عام مسلمان کی ہوتی ہے, اور انہوں نے کہا کہ راقب بھی, مصنف بھی ان کو کافر نہیں سمجھتا. اور یہ بھی ان کا فتویٰ ہے. اسی فتاوی رشیدیہ میں کوٹ کر رہا ہوں مفتی صاحب آپ کے ریفرنس کے لیے. ان سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص صحابہ کرام کو ان پہ لعن طعن کرتا ہے, ان کو گالیاں دیتا ہے, تو کیا وہ اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ایسا شخص, آپ یہاں تو سپاہی صحابہ کی جانب سے ان کے مبلغین کی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کفر کا. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی نے کہ جو شخص صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہے, ان پہ لعن طعن کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, وہ اہل سنت والجماعت سے بھی خارج نہیں ہوتا. یہ فتاوی رشیدیہ میں ان کی عبارت ہے. پرابلم یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ گالم گلوچ کرنا یہ انسانیت, شرف انسانی کے خلاف ہے, چل جائے گا صحابہ کرام پر. ٹھیک ہے, ایگریڈ, یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ امام خامنہئی نے اس حوالے سے واضح حکم جاری کیا ہے کہ جو اہل سنت کے مقدسات ہیں ان کی توہین کرنا حرام ہے. اور یہی بات آیت اللہ سیستانی نے بھی کی ہے کہ کوئی گالم گلوچ نہیں کی جائے. لیکن ایک بات یہاں پر بھی کر دوں کہ گالم گلوچ میں اور اکیڈمک کریٹیسزم میں فرق کرنا چاہیے. ان دونوں چیزوں کو فورم پہ کریں گے نا,
सड़क पे नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक एकेडमिक क्रिटिसिज्म है, जाहिर बात है शिया और सुन्नी में सहाबा कराम के हवाले से इख्तलाफात मौजूद है, उनको डिनाई नहीं कर सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते उस पर। वो इख्तलाफात आज के नहीं है, 1400 साल पुराने हैं, उसमें अहले सुन्नत का एक मनहज है, अहले तशी का एक मनहज है, उन दोनों में इख्तलाफ राय मौजूद है। अहले तशी उन तमाम सहाबा के हवाले से वो तरकीब करते हैं जिन्होंने हजरत अली के खिलाफ जंग की, मिसाल के तौर पे। अब अहले सुन्नत का रवैया है कि हम फरीक़ैन में से किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, किसी को गलत नहीं कहेंगे, ये एक मनहज है, वो एक मनहज है, ये एक बात है। लेकिन सड़क पर आकर किसी को गालम गलौज करना या प्राइवेट में भी कमरे में भी बैठकर गालम गलौज करना, ये किसी मुसलमान के शान निशान नहीं है। और इस हवाले से अगर कोई काम होता है तो गलत होता है, उसको कंडम करना चाहिए। खुद शिया उलमा उसको कंडम करते हैं, अहले सुन्नत कंडम करते हैं, इसमें हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ये बात भी मौलाना नसरुद्दीन साहब को बयान करनी चाहिए और इनके इल्म में होनी चाहिए कि जनाब खाना रावलपिंडी में पहली बार अंजुमन सिपाही साहबा की जानिब से ट्विटर पैगाम जारी किए गए थे एक दिन पहले, जब जुलूस नहीं निकला था कि कल सारे साथी सारे जिम्मेदार वहां पहुंच जाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें शियाओं के जुलूस को कन्फ्रंट करना है, ये एक दिन पहले की बात है। वो वहां पर मौजूद, वहां पे एक आलिम दीन नाम निहार मैं कहूंगा, वो 10 मुहर्रम को जुमे के खुतबे में यजीद लईन को वो आकर उसकी हिमायत करे, उसकी तारीफ करे, किस मुसलमान का दिल गवारा करेगा? आप कहते हैं शिया जो है वो गलत है क्योंकि सहाबा कराम की तौहीन करते हैं, और आप उस शख्स को जिसने आले रसूल को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, उसको आप रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे? तो फिर ये प्रोवोकेशन है। मुमकिन है कोई शख्स यजीद को कसूरवार नहीं समझता हो, एक एकेडमिक बात है, ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़र्फ इतना बड़ा होना चाहिए कि हम एकेडमिक इख्तलाफात को कबूल कर सकें और उस पर तनकीद कर सकें। लेकिन ये प्रोवोकेशन थी कि ऐन जुमे के खुतबे में, और जुमे के खुतबे को डिले किया गया 1 घंटा, अब जुलूस वहां पर खड़ा हुआ है और उसको इतना डिले किया गया, और उनके सामने आज़ादारान इमाम हुसैन के सामने कोई शख्स यजीद के हक में नारे लगाए तो क्या होगा? और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि शुरू में प्रोपेगेंडा गया, 70 अफराद मारे गए, 80 अफराद मारे गए, बच्चे मारे गए। बाद में पता चला जी कुल 11 अफराद, जिनमें से एक भी वहां का मकामी नहीं था, मदरसे का नहीं था। क्यों? ये बाहर से लोग क्यों आए थे वहां पर? एक भी मकामी नहीं था। और फिर वीडियो फुटेज मौजूद है, मैं मौलाना साहब से दरखास्त करूंगा जाकर देखें कि जब आग लगने का अमल शुरू हुआ तो वो बैक साइड से शुरू हुआ है मस्जिद की, जबकि जुलूस इस रोड पर मौजूद था। ये एक साजिश थी 200%, जिसमें वहां का जो वो बदनाम जमाना जो वो लैंड ग्रैबर है ताजी, उसके लोग भी इन्वॉल्व थे। और आपको ये भी बता दूं कि इस मस्जिद में दुकानों के हवाले से इंतजामिया से पहले से इख्तलाफात चल रहे थे। 2005 में या पहले इसी मस्जिद से 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पर हमला किया गया था। तो बात यह है कि एक जगह से जब बार बार, जिसकी FIR रजिस्टर्ड हुई है, उसका ताल्लुक शियाओं से नहीं था, तो एक जगह से बार बार इस तरह के काम होंगे और प्रोवोक किया जाएगा तो ला महला कहीं से ऊंच नीच दूसरी तरफ से भी होगी। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता हूं, लेकिन ये नेचुरल रिएक्शन आने लगता है। मौलाना मुफ्ती साहब ने कहा कि आपने शम्सुर रहमान माविया का जिक्र नहीं किया। पहली बात तो यह कि शम्सुर रहमान माविया का ताल्लुक एक दहशतगर्द तंजीम से, वो खुद लोगों को दहशतगर्दी पर उकसाता रहा। लेकिन मैं इनकी मुफ्ती साहब को मुतवज्जे करूंगा कि खुद मलिक इसाक ग्रुप से इस वक्त सिपाही साहबा में उसका लुधियानवी ग्रुप से आपसी इख्तलाफात बहुत शदीद नौइयत के हो चुके, और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। इस शम्सुर रहमान माविया के कत्ल का कोई ताल्लुक किसी दूसरे मसले की इख्तलाफात से नहीं है, बल्कि इस तंजीम के अंदरूनी इख्तलाफात से है। पहले वो अपने आपस में निपट लेंगे, हम किसी को कैरेक्टर एसोसिएशन क्यों करें? आप ये बताइए सवाल कि ये जो आपने शुरू में जिक्र किया कि ड्रोन हमले कौन कर रहा है, ये हो रहा है, तो ये जो भी लोग हैं ये ड्रोन के ये जो रिएक्शन हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में हर जगह सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, वो एक रिएक्शन है ड्रोन हमलों के। उसमें ये आप कहना चाह रहे हैं ड्रोन हमलों का एक रिएक्शन है? तो ये ड्रोन हमलों से मतलब उनके क्या ऑब्जेक्टिव है, और क्या ड्रोन हमले रुक जाएंगे तो ये वो लोग ये सुसाइड बॉम्बिंग नहीं करेंगे? आप समझते हैं? नहीं, आप इब्तिदा देखें ना, शुरू कहाँ से है? जब ड्रोन हमले शुरू नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा, ड्रोन हमले सपोज रुक गए
तो क्या स्टूडेंट मम्मी रुक जाएगी या उनके कोई और ऑब्जेक्टिव है या उनके कोई और ऑब्जेक्टिव है, ड्रोन हमलों की आड़ में कुछ और हासिल करना चाहते हैं? देखिए उम्मीद तो आदमी ये रख सकता है ना, एक खराबी दूर होगी तो हमें उम्मीद है ना कि दूसरी खराबी खत्म होगी। जैसे अब हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, गवर्नमेंट उम्मीद लगाए बैठी है तालिबान से मुज़ाकरात करने, हालांकि उनकी तरफ से मुसलसल इनकार आ रहा है। वो तो मैं टीवी पे टिकट देख रहा हूँ, उनकी तरफ से तैयार है जिनके लिए। मुफ्ती साहब आप बताएं फिर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को जब वो इनकार कर रहे हैं मुज़ाकरात से? गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट करेगी, हमारे कहने से तो गवर्नमेंट ही करेगी। गवर्नमेंट तो अपनी एक पॉलिसी। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आप बताएं कि एक फरीक को जब मुज़ाकरात की दावत दी जाए और वो मुज़ाकरात से इनकार कर दे तो अब उसके बाद गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। तो फिर क्या है? मुज़ाकरात तो वो करनी है। इससे पहले आपने GOC सवाल को उन्होंने कत्ल कर दिया मुज़ाकरात शुरू होने से पहले। इससे पहले कितने ऑपरेशन किए आप बता दें, ऑपरेशन किस मसले का हल है? खुद मुज़ाकरात भी हाल नहीं है। इससे पहले जो ऑपरेशन किए ऑपरेशन से मुज़ाकरात की तरफ आ रहा है। पहले जो ऑपरेशन किए गए ना वो एक आंख खोल के और एक आंख बंद करके किया गया। अगर हुकूमत चाहे ना ऑपरेशन करना तो 4 दिन में मुकम्मल ऑपरेशन हो जाएगा और अब इस मसले का वाहिद हल ऑपरेशन है। शुरू में कह चुका हूँ कि हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं जो तागूत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये लोग जो है ये इनके खिलाफ वाहिद हल ऑपरेशन है और होना चाहिए। असल में जिन पर हमला होना, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ महफूज बैठे हैं। जी मैं ठीक है, वो जानता है, खबरदार मुर्दा ही जानता है, वही जानता है। यकीन करें अगर मेरे घर वालों को मार दिया जाए, हम ड्रोन की भी मजम्मत करते हैं, मेरे बीवी बच्चों को शदीद मजम्मत करते हैं, ड्रोन वाले को मार दिया जाए तो मैं तो पागल बन जाऊंगा। मैं कहूँगा मेरे पास अब क्या रास्ता है? मुफ्ती साहब ये दूसरे ग्रुप के लोग इतने, ये कोयटा में एक हमले में मैं अर्ज करता हूँ सबके साथ, मैं अर्ज कर रहा हूँ सबके साथ, ये जो जस्टिफिकेशन भी पेश की जाती है इसकी बात करता हूँ। कोयटा में 2 हमले हुए, लोग 3 दिन तक अपने अजीजों की लाशों को लेके सड़क पे बैठे रहे। मुझे आप बताएं कोयटा से, मेरा सवाल कुछ और है, मैं कहता हूं कोयटा से इस बात की वजाहत करें। 4 दिन मैं आपसे ये पूछ 4 दिन लाशों को रखने के साथ एहतजाज कर रहे थे, वो गलत है। क्यों गैर शरीयत? ये मुफ्ती साहब कितने दिन बाद तफसील होनी चाहिए? 4 दिन आप मुझे बताएं। देखिए आप असल सवाल को आपने असल सवाल को एवॉइड कर दिया। मैंने कहा जिस घराने के मैं आता हूँ आपको इसके बात का जवाब देता हूँ, मैं बात का जवाब देता हूँ, मुझे जवाब देने दें। पहली बात कहा जा रहा है कि कब्र का हाल आपने भी कहा मुर्दा जानता है, उन्होंने भी यही आर्गुमेंट पेश किया कि हम तो यहाँ पे बैठे हुए, अब क्यों भूल गए कि जिनके घर के लोग मारे गए थे उनके ऊपर क्या गुजरी, अब बोलने के लाशें लेके क्यों बैठ गए? देखें एक जानिब ड्रोन हमले में एक शख्स ट्राइबल एरिया में मारा जाता है, मुफ्ती साहब कह रहे हैं चूंकि आपको उनके घर का हाल नहीं मालूम तो वो रिएक्शन करता है, पागल हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले डिफेंड कर रहे थे इस बात को, अभी जिनके लोग बेगुनाह किसी कसूर के बगैर 1 दफा नहीं 2-2 दफा मारे गए, उनकी जानिब से कितने खुदकुश हमले किए गए? मुझे बताएं मुफ्ती साहब, ये कोई इंसानियत है? एक जानिब आप बोलते हैं कि जनाब वहां ट्राइबल एरिया में हम मुजम्मत करते हैं ड्रोन हमलों की, हमारी सॉवरेंटी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हम ड्रोन हमलों के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मुशर्रफ की बेगैरती दी है, रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूं कि मुशर्रफ की बेगैरती थी जो उसने अलाउ किया है अमेरिकन को और हमारे फौजी अड्डे और बेसिल दी गई अमेरिका को, बिल्कुल कंडेम करते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि तालिबान का तर्जुमान कहता है चूंकि ड्रोन हमला हुआ हंगू में उसका हम बदला लेंगे अंचोली में, अंचोली वालों ने किया तो ड्रोन हमला किया। तो बात यह है कि जनाब ये क्या बात की जाती है कि जनाब चूंकि लोग मारे जाते हैं, किसी के घर के लोग मारे जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं ये और लोगों के? ये नश्तर पार्क में धमाका हुआ, मैं पूछता हूँ नहीं, लेकिन उन लोगों पर अटैक करें ना सर, उन लोगों पर अटैक करें जो उनके ऊपर हमला आवर है। अगर जाए अमेरिका उनके लोग मारते हैं, अमेरिकन फौजियों से लड़े, अमेरिकन फौजियों से लड़े, ये बताएं कि इसका जवाब अंचोली में मैं पहले बात मुकम्मल कर लूं, उसका जवाब अंचोली में क्यों दिया जाता है? मुझे बताएं नश्तर पार्क में 12 रबीउल अव्वल के ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर हमला होता है, कितने बरेलवी मसलक के लोग जाके खुदकुश हमलावर बन गए और जाके दीगर लोगों के दीगर मसाले की मसाजिद पर उन्होंने हमले किए या उलमा पर हमले किए।
बात यह है कि बदकिस्मती से ये जो फिक्र है ना, देखिए मैं इससे इख्तिलाफ करने की जुर्रत कर रहा हूं, बात यह है कि कत्ल नाहक खुद मुफ्ती साहब ने इब्तिदा में कायद पड़ी है। कत्ल नाहक किसी भी इंसान का कत्ल नाहक, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। मेरे घर वाले मारे जाते हैं ड्रोन हमले पे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कि जाके किसी आम इंसान को कत्ल करना शुरू कर दूं। इस्लाम क़िसास की इजाजत देता है, इंतकाम की भी इजाजत नहीं देता। ये बात भी रिकॉर्ड पर आनी चाहिए। क़िसास ये है कि जो शख्स कत्ल में मुलव्विस हो उसे बदले में कत्ल किया जा सकता है, बस उस एक शख्स के अलावा और किसी शख्स को कत्ल नहीं किया जा सकता। तो ड्रोन हमलों की ये जो जस्टिफिकेशन दी जाती है कि जिन लोगों के घर वाले मारे जा रहे हैं, पहले बताया जाए ये जितने लोग, ये जनूबी पंजाब में कौन सा ड्रोन हमला हुआ है? ये खुदकश हमला अब जनूबी पंजाब से आ रहे हैं। ये इतना रॉन्ग और फ्लॉड आर्गुमेंट पेश किया जाता है बार बार ड्रोन हमलों के हवाले से। मुझे बताइए ये जितने सुसाइड अटैक्स हुए हैं, इनमें कितने लोगों के कितने घर वाले मारे गए? देन मुफ्ती साहब के पास कोई अगर रिकॉर्ड है? मैं समझू ना कि उसका घर वाला, ये तो लोग तरबियत पा रहे हैं, उनके जहनों में जहर भरा जा रहा है और उनको भेजा जा रहा है। क्या ये अंचोली से ड्रोन हमले हो रहे हैं? और देखिए मैं एक बात और कर दूं, मुफ्ती साहब ने कहा कि इस हवाले से तौहीन सहाबा और नामूस अहले बैत के हवाले से बिल पास होना चाहिए। मैं मुफ्ती साहब को बताऊं, ऑलरेडी इस हवाले से कानून मौजूद है, पाकिस्तानी पेनल कोड में कानून मौजूद है। इजाजत नहीं देता कि हम सहाबा कराम को गालियां दें या अहले बैत अज़ाम की। लेकिन मैं कहता हूं हजरत अबू तालिब के मुतल्लिक अगर लोग उनकी तौहीन करते हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शान में कोई बात करते हैं, फिर उसको भी कवरेज होनी चाहिए। दूसरी बात, गालन गलौज की हम नफी करते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि ये चीजें माशरे का अमन, मैं 100% मुत्तफिक हूं मुफ्ती अनस मदनी साहब के इंसानी तहरीक के खिलाफ है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रहे कि हमारे यहाँ कानून है तौहीन नामूस रिसालत का, कितना मिसयूज होता है। हर थोड़े दिनों बाद कहीं पता चलता है, बाद में तहकीकात होती है जनाब प्रॉपर्टी का मसला था, इस वजह से वो बेचारे ईसाइयों मिसयूज किया जा रहा है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ईसाइयों के खिलाफ कितना ज्यादा हुआ मुझे बताया जाए। ये बात भी की गई मुफ्ती साहब की जानिब से कि सहाबा कराम की तौहीन की वजह से हो रहा है। मैं कहता हूँ ये मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई की बात करता हूँ, मौलाना हसन जान की, मुफ्ती सरफराज नईमी की और दाता दरबार की और ईद मिलादुन नबी के जुलूस की, यहाँ कौन सी तौहीन हो रही थी सहाबा कराम की? बहुत ज्यादा हो गया, वो उनको भी जरा मौका दें बोलने का। अपने मुफ्ती साहब ये मुझे बताया वैदुर रहमान साहब कि अभी इन्होंने ये बेसिकली जो बात करते थे वो ये कह रहे थे कि जो हम जो ऑनर किलिंग जो होती है उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं, ये कहना चाहते हैं। मैं कहते हैं हम उसे ग्लोरीफाई क्यों करते हैं कि मतलब वो उनके माँ मर गए तो वो जाके किसी को मार रहा है, वो ये कहना चाहते हैं शायद। ये तो मेरी बात समझे नहीं, आप इन्होंने अपनी बात पेश जी आप बताइए। मेरा यानी दो लफ्ज़ों मैंने कहा, मेरी गुजारिश ये है, मेरा जवाब ये है, मेरी बात ये है कि जिनको कोयटा में मारा गया उनके साथ ज्यादती हुई, मैं दिल से कह रहा हूँ, चाहिए तो पता है उनके साथ ज्यादती हुई। और जिनको ड्रोन हमलों में जो बेगुनाह मारे गए वाना में, वजीरिस्तान में, जहां भी मारे गए शहीद हैं, उनके साथ भी ज्यादती, शहीद हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब जिन पर ड्रोन हमला हुआ उनके जो बच जाने वाले या जो इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं, अगर वो आकर इंचोली में हमला करते हैं तो वो गलत करते हैं, वो इंतहाई गलत करते हैं। और जिनकी मैयतें अगर 4-4 दिन रखी हुई हैं वो भी गलत है, वो भी देर से है। मेरा मौक़िफ़ ये नहीं मुफ्ती साहब ये तो एक फिक़ही मसला है ना। मुझे बताया जाए हजरत उस्मान का जब कत्ल होता है, मैं मुफ्ती साहब की मुतवज्जह करूंगा, हजरत उस्मान का कत्ल होता है, हजरत उस्मान का कुर्ता, हजरत नायला की उंगलियां रखी जाती है मस्जिद दमिश्क में, और उनकी ये कौन सी ऐसी बात है? 3 दिन तक और बात होगी, आप देखिए वो उनका एक मुतालबा था, हजरत नायला की उंगलियां भी थी, हजरत नायला की उंगलियां जो शहीद हुई थी जब हजरत उस्मान पे हमला हुआ बचाने के लिए आए, तो बात लोगों ने नहीं छोड़ी। मैं ये कहना चाहता हूँ
کہ یہ احتجاج کا طریقہ ہے. آپ مسلسل لوگوں کو قتل کرتے رہے, مسلسل قتل کرتے رہے, جیسے ڈرون حملوں میں. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ جب وہاں پر حملہ ہوا تھا وہاں کے لوگ بھی گورنر ہاؤس تک گئے تھے لاشوں کو لے کے اور بیٹھ گئے تھے دھرنا دے کے. یہ احتجاج ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب کو مجھے یہ بتائیے کہ جسٹس نہیں مل رہا لوگوں کو. ساری پرابلم یہ کہ ہمارے سوسائٹی کا سوشل فائبر خراب ہو گیا. مطلب کسی شخص کو چاہے کسی بھی اسٹیج پہ ہو, چاہے سوسائٹی میں جو بھی ہو, وہ بیچارہ انصاف کے لیے ہے کہ مجھے انصاف کب ملے گا. اس کے جواب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانوں سے عرض کروں گا کہ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں لوگوں کے مسائل حل پیش کرنے کے لیے. اگر ہم خود رہیں گے تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. صحیح بات. تو ہم اپنے ذاتیات کے اوپر یا ایک دوسرے کی جماعت کے اوپر اٹیک کرنے کے بجائے ہم لوگوں کے لیے عام بغیر کسی کا نام لیے, بغیر کسی کے اوپر چھیٹا اچھالے, ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس میں ہماری بھی انشاءاللہ اصلاح ہوگی. یہ میں گزارش کروں گا. وہ جو ذرا تلخی ہو جاتی ہے نا تو عوام الناس کے لیے یہ پھر اچھی چیز نہیں ہے. اور دوسرے میں سوال میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا مفتی صاحب. ایک تو میں نے انجسٹس کی بات کی, جسٹس کی بات ہے. دوسرا یہ کہ جو بھی فنڈنگ کر رہا ہے, پراکسی وار ہو رہی ہے, کوئی بھی ملک کر رہا ہے, اے بی سی ڈی ای پی, تو ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ مطلب یہ چیز کی فنڈنگ, جو بھی فنڈنگ ہو رہی ہے, اگر میں گھر سے یہاں تک آتا ہوں, مجھے گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے نا, یا میں کہیں بھی جاتا ہوں تو آئی نیڈ فائنینس ٹو موو اراؤنڈ. تو یہ جو 150-150 روپے کی گولی آتی ہے, برس کے بس مارتے پھر رہے ہیں, تو ان کو کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں چور بازاری, who is protecting them, who is hiding them, who is giving them logistic support, یہ کہاں سے سب چیز ہو رہی ہے؟ ہمیں وہ لائف لائن کٹ کرنی ہے نا. جب ہمارے معاشرے کے اندر گورنمنٹ مہنگائی کے اوپر کنٹرول نہیں کرے گی اور لوگ اپنے گھروں میں بچوں کو, بیوی کو, بھائیوں کو, بہنوں کو بھوکا بلکتا ہوا دیکھیں گے, لوگ بچوں بیچنے تک آ گئے, بیچنے تک آ گئے, پھر وہ لوگوں کی جا کے جیبیں صفایا کریں گے. پھر وہ یہاں تک بھی ہوگی نوبت کہ اسی پیسوں سے وہ گولیاں خرید کر کے کہ اس کے پاس بینک سے نکلا ہے, اس کے بعد کچھ رقم ہوگی, اگر نہیں دیتا تو اس کو شوٹ کر کے چلے جائیں گے. یہ ساری چیزیں کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے اس مہنگائی کے اوپر کنٹرول نہ کیا ہے آج تک کسی گورنمنٹ نے, اور نہ موجودہ گورنمنٹ کر پا رہی ہے. اس طرف کیا ہم جنگل میں رہ رہے ہیں؟ اٹس لا آف جنگل. ایک ہی قانون ہے جنگل کا قانون, جو فٹس ٹو سروائیو جس کے پاس ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنگل کس انداز سے کہ بازار کے اندر, مارکیٹ کے اندر پتہ یہ لگا ابھی سردی کا تو آغاز ہی ہوا ہے, جو 80 روپے یا 85 روپے درجن انڈے بک رہے تھے 120 پر پہنچ گئے. سردی تو آئی نہیں ابھی, تو یہ جنگل نہیں تو پھر کیا ہے؟ قانون تو ہے نہیں نا. جہاں قانون نہ ہو اور قانون پر عمل نہ کرایا جائے, یہ قانون پر عمل کرانا گورنمنٹ کا کام ہے, اور اس قانون کی حفاظت کرنے کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ علماء کا کام ہے. صاحب نے فرمایا کہ کنوکٹڈ لوگوں کو جن کیپٹل میں ان کو ہینگ نہیں کیا جا رہا, تو قانون تو کہیں ہے ہی نہیں. قانون ہے یہاں لیکن قانون امپلیمنٹ نہیں کر رہے. ہاں بس یہ ہے, قانون موجود ہے لیکن اس قانون کی طرف ہماری توجہ نہیں آ رہی. یہ علماء کی بھی, ان کا بھی فریضہ بنتا ہے, دانشوروں کا بھی فریضہ بنتا ہے, ہر صاحب عقل کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو اس چیز کو برا سمجھ رہا ہے دوسرے لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے کی کوشش کرے, ان کو صحیح بات کی طرف لانے کی کوشش کرے. انشاءاللہ تعالی معاشرے کے اندر ایسا بہتری آ جائے گی. جی اپنے عبید الرحمان صاحب تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ میڈیا نے کوٹ کیا کہ لوگوں نے جرائم میں کمی آ گئی اس عرصے میں لوگوں نے, تو کہ ہم اپنے معاشرے کو گن فری سوسائٹی دیتے ہیں, ہر آدمی کو گن دیتے ہیں, بھائی خود ہی فیصلہ کر لو. غلط ہے, بالکل ایسا تو ہو نہیں سکتا. اس کو تو ایسے لگ رہا ہے نا کہ ایک گن فری سوسائٹی ہوگی. اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے, اور یہ کام وہی بات ہے کہ گورنمنٹ کا ہے. دیکھیں انہوں نے کہا گورنمنٹ اگر چاہے 4 دن میں سب حالات ٹھیک کر سکتی ہے. ہم مانے یا نہ مانے, ہمیں کسی کے سپورٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن جب گورنمنٹ نے سنجیدگی کے ساتھ جب آپریشن کراچی میں شروع کیا, کسی ایک گروپ کو ٹارگیٹ کر کے نہیں, کراس دا بارڈر جب آپریشن جو ہے اس کو آپ کریں, بتائیں لوگوں کو یہ اس کو پکڑا ہے. 6 مہینے پہلے 15 سے 20 تھی روزانہ کی, اب جو ہے 7 سے 8, یعنی تھوڑا بہت فرق. آپ نے سنا 10,000 لوگ پکڑے, وہ کون پکڑے ہیں تھوڑا بہت فرق پڑا ہے. اب آپ کہتے ہیں فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ فنڈنگ تو کوئی مسئلہ نہیں. جتنی تنظیمیں آپ دیکھ لیں, آپ بقرعید کے موقع پر دیکھیں کیسی کھالے جمع کرتے ہیں,
करोड़ों की तो खाली होती है इनके पास, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं होती, आमने सामने राइफलें लेके खड़े हो। जितनी तंजीमें, चाहे लिसानी तंजीमें हो, चाहे मजहबी तंजीमें हो, चाहे इंतहापसंद तंजीमें हो, करोड़ों की तो इनकी खाले होती हैं। रमजान में तो करोड़ों की इनके तो ज़कात फित्रे जमा होते हैं, और बड़े बड़े सरमायादारों से ये लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, और सब डर के देते हैं, किसी को बताते नहीं। कौन जाएगा? सब इंटरनली कर रहे हैं, बाहर से कोई फंडिंग नहीं, बाहर से कहाँ, बाहर के इतना नहीं है मामला जितना हमें नजर आता है कि जी इनको सऊदी सपोर्ट कर रहा है, उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अब दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया तिजारत की तरफ जा रही है, दुनिया डायलॉग की तरफ जा रही है, दुनिया भी इन चीजों में नहीं कि जी हम इसको सपोर्ट करें, हम इस पार्टी को। अब ये खुद ही वही बात है, वही मसले की इख्तलाफ है, और वही जाहिर बात है कि जब वो खाले जमा होती हैं, उसके पैसे मिलते हैं, तो कुछ अपने लिए भी मिलते हैं, कुछ तंजीम को भी जाते हैं। रमजान में चंदा होता है, कुछ अपने जेब में भी जाता है, कुछ तंजीम में भी जाता है, उसी की बुनियाद पर फिर काम होते हैं। ये कौन सी मुश्किल बात है? और उस ऐसे मौके पर आपको कोई पुलिस नजर नहीं आएगी, कुछ नहीं, सिर्फ नाम का होगा। इस दफा हालात थोड़े कंट्रोल में रहे, इस दफा हालात थोड़े बेहतर रहे, रेंजर्स भी मूव होती नजर आई, तो काफी यानी लोगों ने मीडिया में भी आके कहा, आपने भी देखा होगा कि इस दफा जी छीना छिपटी के वाकयात कुछ कम हुए, कुछ अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नजर आई। तो गवर्नमेंट करेगी तो सब कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट नहीं करेगी तो वो जंगल का कानून। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं वही आपके सवाल भी ऐड करूंगा, उस पर आप जवाब दीजिएगा। तो जो आपको लग रहा है कि एक दिन एक सेट का मारा जाता है, दूसरे मारा जाता है, पीटीएम तो ये बात शुरू हुई, लगता है कि वो एक ही ग्रुप में जो ऑपरेट कर रहा है, इधर भी कर रहा है, उधर भी कर रहा है, स्कोरिंग पूरी कर रहा है। शम्स और नासिर अब्बास के कत्ल के वाकया अब आज ही अखबार में आया कि बिल्कुल एक ही तरीके से दोनों को टारगेट किया गया, एक ही तरीके वारदात। जी देखिए, पहली चीज ये है, जैसे मैंने शुरू में आपको एक बात कही थी कि जब मुशर्रफ के दौर में अमरीकियों को यहाँ छूट दी गई और उन्होंने यहाँ मुसलमानों के कत्ले आम का खुफिया तौर पर सिलसिला शुरू किया और वो उसमें पकड़े भी गए, अभी भी वो चल रहा है, वो खुद करें या किसी को पैसा देके ऐसे शख्स को कि जो अपनी जिंदगी से आजिज आ चुका हो, उसको पैसे का लालच देकर के उससे ये काम करवाएं। ये सारी एजेंसियां जो हैं बाहर की, ये वो काम करवा रही हैं। मुसलमान आपस में एक दूसरे को कत्ल नहीं करते, वो ठीक है, मजहबी तौर पर आपस में नाराजगियां हों, आपस में मुसलमान है तुम्हारे स्टेट ऑफ डिनायल में मुसलमान नहीं है, मुसलमान एक दूसरे को मार नहीं, जो मार रहे हैं मुसलमान नहीं हो सकते। ये कहेंगे वो जो ये ऐसा करते हैं वो खारिज इस्लाम है, जो ये बात है। अगर इस्लाम से उसका ताल्लुक होता तो वो कभी किसी मुसलमान को कत्ल न करता। इस्लाम से दूर कभी इसका कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम सब जो है बाहर हैं, वही बच्चे मुसलमान। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, मन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किसी मोमिन को कत्ल करे वो जहन्नमी है, हमेशा जहन्नम ये कुरान की इंटरप्रिटेशन जो हमेशा जहन्नम में रहेगा वो मोमिन मुसलमान कैसे हो सकता मैं है? यहाँ ये कहना चाह रहा था कि गवर्नमेंट के साथ साथ आवाम का भी इसमें कसूर है। और वो क्या कसूर है? पुलिस वाले ने पकड़ा, सिग्नल तोड़ के जा रहा था, इसने 50 का नोट निकाल के उसके हाथ पे रख दिया और चला गया। तो हमारा जब आवाम का जहन ये बन जाए कि जी जो मर्जी आए कर लो, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए पुलिस वाले को दो और निकल जाओ। मैं पाकिस्तान से तकरीबन बाहर रहा हो 27 साल, अभी 2001 के अंदर मैं यहाँ आया हूँ। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी की एक लाइट खराब हो गई, नहीं पता लग सका, एक जल रही है एक नहीं। तो आगे पुलिस वाले ने मुझे रोक दिया, बिल्कुल बीच में। यहाँ वो ये नहीं करते कि साइड पर हो जाओ, आगे आके खड़े हो जाते, रोक लो। मैंने रोक ली, कहने लगे जी आप लाइसेंस दिखाइए, फला चीज दिखाइए, फला चीज दिखाइए। सारा कुछ ये करने के बाद आपकी लाइट बंद है। मैंने क्या हो जाएगी, छोड़ नहीं रहा। मैंने कहा बात सुनो, तुम ये चाहते हो मैं तुम्हें 10 रुपए की हड्डी डालूं और तुम मुझे सलूट मार करके पीछे हट जाओ? मैं ऐसा करूंगा नहीं। कहना जी क्या करना है? मैंने कहा तुम तो यही चाहते हो कि मैं तुम्हें 10 रुपए दूं और तुम मुझे सलूट मार के पीछे हट जाओ और मैं निकल जाऊं। ये एक मजबूरी है इंसान की, तो उसको छोड़ देना भी चाहिए। लेकिन पुलिस वाले भी इस उसमें होते हैं सोच में कि हमें कहीं से मिल जाए, और आवाम भी इस उसमें होते हैं कि हम इनका पेट भर दें। जब इस तरह से दोनों तरफ से ये गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान ये चीज चलेगी तो जाहिर बात है कि जराइम पहले से और ज्यादा बढ़ेंगे और फिर वो जराइम कत्ल गारत खरी तक भी आएंगे।
राव साहब जैसे अपनी बोल रहे थे मुफ्ती नकवी साहब, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये सब कुछ जो अनरेस्ट हुई है, टेररिज्म हो रही है, सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, इसकी वजह सिर्फ गुर्बत है या जहालियत है, क्या है इसकी? मैं ये समझता हूँ क्या माइंडसेट है? इंटरनल सिमिलरिटी, जी इन्होंने बताया कि वो एक सेम ग्रुप है। यानी अगर हम तारीख में देखें तो इब्ने ज़ियाद का कत्ल और मुख्तार सकफी का कत्ल भी सेम ही है, तलवार से कत्ल हुए दोनों, लेकिन इब्ने ज़ियाद जो है वो सबको पता है क्या और मुख्तार क्या है ये भी सबको पता है। ये बात ये नहीं, कहने का मतलब है उसका जो जिस तरह घेरा पैटर्न सेम है, यानी वहाँ भी पैटर्न सेम है। इब्राहिम बिन मालिक अशतर ने घेर के कत्ल की है, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। इंटरनल जो फंड है, जो यानी फितराना और जैसे कि उन्होंने क्या कुर्बानी की खाले वगैरह, इनसे यानी टीटी तो खरीदी जा सकती है, ब्लड भी खरीदा जा सकता है और इससे बड़ी वेपन भी खरीदा जा सकता है, लेकिन जब इससे बड़े मवाद की बात आ जाए, जैसे कि बड़े बड़े ब्लास्ट जो होते हैं उसमें बॉल बेयरिंग और ट्रक और मसदाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट जहाँ आती है, ये खालों से और इंटरनल फितरा और ज़कात के फंड से मतलब तो इस किस्म के यूज हो रहे हैं वेपन जो बहुत ही एडवांस हैं। तो जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि इनको वही लोग पैसा दे रहे हैं जो इनके पीछे खड़े हैं, उसमें इंडिया भी है, इसराइल भी है और अमेरिका भी है, और उनकी फंडिंग से ये लोग काम कर रहे हैं। छोटी जो इन्वेस्टमेंट है फितरा ज़कात और खाल, उससे छोटे वेपन तो मुमकिन है, लेकिन जिस पैमाने पे वो दहशतगर्दी करते हैं उस पैमाने पे मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ यानी खाल और फितराने की रकम से, और मेरे ख्याल वो तो खाल और फितरा जमा भी नहीं करते, मेरे ख्याल वो उनके पास तो आ रहा है, पाइपलाइन है मौजूद, अपने अकाउंट के इशारे पे जो काम कर रहे हैं वही उनको प्रोवाइड करते हैं। सर ये बताइए इसकी बात को आगे बढ़ाते हुए, हम ये आपस में डिस्कस करें, कॉमन लोग हैं, तो कॉमन लोग हैं, आम आदमी महंगो भी तो ये बताइए कि हर आदमी कॉमन मैन है, थोड़ा सा समझ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ हाथ क्या हो रहा है, कोई इसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, एक आम आदमी मार रहा है। तो हमारे इतनी एजेंसीज हैं, हमारी हुकूमत है, तो क्या उनको नहीं पता कि क्या कर रहे हैं? बदकिस्मती से आप जो बैंक उठा के रख ले, ISI है, यकीनन इनिशियली आपने उसकी जानिब रोशनी भी डाली थी। जब अफगानिस्तान में जंग का आगाज हुआ सोवियत ऑक्यूपेशन के बाद, यूएसएसआर ने वहां पे कब्जा किया, तो जाहिर बात है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सोवियत यूनियन के इस इक़दाम से दो लिहाज से नाराज थी। एक तो ये कि हम ट्रेडिशनली अमेरिकन कैंप का हिस्सा हैं और उस वक्त सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर थी। दूसरी बात ये थी कि हम अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत का क़याम चाहते थे जो कि पाकिस्तान फ्रेंडली, और वहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ की वजह से, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बेसिकली उसका मतलब ये है सर कि पाकिस्तान की जो विड्थ है, अगर आप यूं अपसाइड डाउन जाए तो काफी लेंथ है, लेकिन विड्थ जो है उसकी वो कम है, और वो तो वो डेप्थ का मसला ये तो कि पीछे स्पेस चाहिए इन केस ऑफ एनी अटैक फ्रॉम इंडिया, न्यूक्लियर अटैक हो या कन्वेंशनल अटैक हो, तो पीछे डेप्थ चाहिए, ईस्टर्न बॉर्डर जो है। जी एग्जैक्टली। तो वहां पर एक खैर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की नजरिए थी कि वहां पे एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, और वहां पे सोवियत यूनियन का आना कई लिहाज से हम यहाँ की जो फिक्र थी एस्टेब्लिशमेंट की उसके वो समझते थे पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ है। वहां पे जिस जहाद का आगाज हुआ अफगानिस्तान में, चूंकि सोवियत यूनियन का कब्जा था और गैर मुल्की अफवाज जब किसी भी मुस्लिम सरहद को पामाल करेंगी तो मुसलमानों पर जो दिफाई जहाद है वो वाजिब हो जाता है, और वहां के मुसलमानों ने रेजिस्टेंस की, उसको अमेरिका की पुष्ट पनाही रही, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। अगर वो वहां के मुसलमान अपने हौसले से अपनी हिम्मत से ये काम करते तो वो ज्यादा बेहतर होता। बदकिस्मती ये हुई कि वहां पे अमेरिकन CIA इन्वॉल्व हुई पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, और फिर वहां के साथ साथ जनरल ज़िया के दौर में एक चीज अफगानिस्तान में सोवियत फौजों के खिलाफ जहां तक महदूद रहती तो उसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन हुआ ये कि खुद पाकिस्तान में आप देखें कि एक माइंडसेट ऐसा डेवलप होने लगा कि जहां पर इंतहा पसंदाना सोच माशरे में परवान चढ़ने लगी। पहली दफा सेक्टेरियन नौइयत के क्लैशेस में उसी दौर का हिस्सा है, अगर आपको याद हो 83-84 के। तो बदकिस्मती ये हुई कि ये क्यों हुआ, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने वही बात है, एक आंख बंद एक आंख
खुली रखी। उन्होंने कहा कि ये लोग हमें वहां पे चूंकि मैन पावर प्रोवाइड कर रहे हैं सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो अगर पाकिस्तान में वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हम उनसे सरफे नजर करते हैं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो नासूर बनना शुरू हुआ। और अब सूरत हाल ये है कि इस नासूर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे और किसी के भी अब कंट्रोल में नहीं रहा है। उन्होंने ISI पर अटैक किया, उन्होंने GH के ऊपर अटैक किया, मुज़ाकरात की बात की इन्होंने, मैं कहता हूँ खुद फिर फरमाया भी कि वो मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं। और जब ये मुज़ाकरात की बात शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट के लिए कहा, तो मैंने हर एक से यही कहा कि मुज़ाकरात करने में बिताते खुद कोई हर्ज नहीं है, दुश्मन से भी मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसे फरीक के साथ जो मुज़ाकरात पर यकीन ही नहीं रखता हो, जो तकफीर पे यकीन रखता हो। मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा, वो सबको मुर्तद आर्मी कहते हैं। बदकिस्मती से वो हमें मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं है। उनके ख्याल में एक शख्स जिसकी जेब में पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है और वो वोट डालता है जाके इलेक्शन में, उनके नजदीक वो भी वाजिबुल कत्ल है। वो कहते हैं कि कोई कुफरिया निजाम को कबूल करता है और जो भी कुफरिया निजाम को कबूल कर ले वो दीन इस्लाम से बाहर है। वो एक परवर्ट सोच है। उनके नजदीक पाकिस्तान आर्मी के नौजवान जो कि मुल्क का दिफा कर रहे हैं वो वाजिबुल कत्ल है। एक शहरी जो जाके वोट डालता है वो वाजिबुल कत्ल है। काजी हुसैन अहमद महज इसलिए वाजिबुल कत्ल है क्योंकि शियों के साथ जाके नमाज पढ़ते हैं। मौलाना हसन जानी इसलिए वाजिबुल कत्ल है क्योंकि उन्होंने कहा कि खुदकुश हमले हराम है। जब ये सोच परवान चढ़ जाए, दादा दरबार पे जाके हमला करते हैं क्योंकि उनके नजदीक वो शिर्क है। ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर हमला करते हैं क्योंकि इनके नजदीक ये बिदअत है। यानी बिदअत शिर्क के नाम पे हर एक को वाजिबुल कत्ल करार दे देना। एक एकेडमिक इख्तिलाफ होता, आपका मसला किया उनका मसला किया, इसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन लोगों को काफिर करार देना, फिर काफिर करार देने के बाद उनको वाजिबुल कत्ल करार देना, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों से आंखें बंद करके रखी और अभी भी मैं कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट इन लोगों की इन पुष्टपनाई कर दी है। वरना कैसे मुमकिन है कि मलिक साहब जैसा शख्स जो कि 100 अफराद को कत्ल कर चुका है और बेगुनाहों के खून से उसके हाथ रंगीन है, वो इस मुल्क में आजाद घूम रहा है, जो डिक्लेयर कहता है रिकॉर्ड पे कि मैंने किया और मैं करूंगा, अभी भी जारी रखूंगा। जब अभी भी मुफ्ती साहब ने कहा कि जिन लोगों को फांसी की सजा हुई उनको फांसी की सजा दी जाए। मैं आपको बताऊं कि कराची सेंट्रल जेल में लश्कर जंगी के लोग मौजूद हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ब्लैक वारंट जिनके जारी हो चुके हैं, लेकिन पहले जितने भी लोग हैं, एग्जैक्टली सारे लोगों की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या हुआ? पहले आसिफ जरदारी साहब ने, लोग सिर्फ नवाज शरीफ की बात करते हैं, मैं बायस नहीं हूं, पहले आसिफ जरदारी साहब ने उनके फांसी पर सजा को मौखर किया, फिर हमें उम्मीद थी और फिर नवाज शरीफ साहब से उम्मीद थी। हालांकि मैं इस्लामी हुदूद को और मुफ्तियान कराम को इस हवाले से भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। हुदूद को, क़िसास को किसी यूरोपीय यूनियन और किसी इंसानी हुकूक की तंजीम के मुतालबे की वजह से मौखर और उसको बंद नहीं किया जा सकता। हुदूद को जारी करने के अहकाम हैं। अब क्या हम यूरोपीय यूनियन से हिदायत लेंगे कि इस्लाम को कैसे नाफिज किया जाए अपने माशरे में? और हमने फांसी की सजाओं को सिर्फ उनको खुश करने के लिए जो मौका किया हुआ है कि वो उन्होंने कहा कि हम पाबंदियां लगाएंगे आपके ऊपर, तो ये बदकिस्मती है। इन चीजों पर खुल के बात करनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि जिनको आपने कालेधन दहशतगर्द करार दिया हुआ है वो नाम बदल कर काम करते हैं, मीडिया पर आते हैं, उनको आप कवरेज देते हैं, इस पर पाबंदी लगाएं, उनको जेल में डालें। और जो लोग उनके कत्ल गारतगिरी में मुलविस हैं, चाहे सिपाही मोहम्मद क्यों, जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा, उनको भी बंद करना, ऑलरेडी बंद है। वो बदकिस्मती से वो मौलाना साहब ने आपको बताओ वो 12 साल में उनको बेल नहीं हुई और मलिक के साथ को आजाद छोड़ा हुआ है आपने। ये जब डिस्क्रिपेंसी आती है और डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है, तब यहां से एक आम आदमी के दिल में ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या जो स्टेट है हमारी, जो गवर्नमेंट है, वो क्या जानबूझ करके एक ग्रुप को जो दहशतगर्द ग्रुप है उसकी पुष्टपनाही कर रही है? ये सवाल उठता है और इस पर अब सीरियसली गौर करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा न खास्ता ये जो ग्रुप है, यकीन माने खुद हम देख चुके हैं, इनसे कोई महफूज नहीं है और ये हमारे मुल्क को दूसरा सीरिया बनाने पर तुले हुए। बस प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे तो आखिरी सवाल ये करूंगा कि ये जो हमारी हुकूमत है, ये हुकूमत की रिट जो उसकी भी हुकूमत है, रिट कब आएगी? मतलब जब कुछ भी नहीं होता तो उलमा अकराम आप ऑन बोर्ड हो जाए, आप फतवे देते हैं, सही करते हैं, खुद का है वो उलमा अकराम का कोई आर्मी थोड़ी है, कोई पुलिस थोड़ी है कंट्रोल करने के लिए, वो तो दीन की बात ही कर सकते हैं, बाकी करना तो इन्होंने है ना। बात असल ये है कि इस वक्त जरूरत है इस्लामी इनकलाब की। इनकलाब को सबसे बड़ा लगता है
اس سے ڈر نہیں. دیکھیں آپ پاکستان جو آپ کو ملا کس طرح سے ملا؟ انقلاب سے ملا نا. جب تمام مسلمانوں کی ایک آواز ہوئی, اس میں شیعہ بھی, دیوبندی بھی, بریلوی بھی, اہل حدیث بھی, سارے کے سارے, جب ان کی سب کی ایک آواز ہوئی کلمے کی بنیاد پر, تو آپ کو پاکستان مل گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر امن ہم کو مل جائے تو انقلاب لانا ہوگا. جب ہم سب متحد ہو جائیں گے اس آواز کے اوپر, انقلاب کے اوپر, تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ امن کا گہوارہ بنا ہوا ہوگا. اپنے بہت اچھی بات کی اپنے عبید الرحمان صاحب, تو تھوڑا سا آپ بتائیے گا مختصر سا کہ آپ یہ سمجھتے جو بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں, جب کسی بھی فقہ سے تعلق سے, کیا سمجھتے ہو فنڈامنٹل رائٹس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی, یا ان کی اپنی بلیفز ہیں؟ کہ میں نے اپنی انٹرپریٹیشن نکالی قرآن سے, میں نے کہا عبید صاحب جو ہے واجب القتل وہ یہی رہا ہے قرآن کی ہر ایک آدمی اپنی سوچ کے مطابق تشریح کر رہا ہے. یہی سارا مسئلہ ہے. بالکل, قرآن ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق قرآن کی تشریح کر رہا ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایک نعمت دی ہے پاکستان, جو ظاہر بات ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہمارا دستور اسلامی ہے, ہمارا دستور اسلامی ہے. انقلاب یہ ہے, اس سے بڑا انقلاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں دو ملک جو ہے وہ مطلب مذہب کی بنیاد پر پوری دنیا میں دو ملک قائم ہو, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. اس سے بڑا انقلاب کیا ہے؟ اب ہم اور انقلاب کریں گے تو وہ جیسے بنگلہ دیش بن گیا, اب پاکستان کے بھی اور ٹکڑے ہو جائیں گے. اس وقت سب سے بڑی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں اتحاد کریں. ہم مسلک سے نکل کر فرقے سے, دیکھیں اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا, لیکن صحابہ کرام نے ایک مرکز میں رہ کر, اللہ پاک نے ہر ایک کو عقل دی ہے نا, کسی کی عقل زیادہ کسی کی عقل کم, ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق بات کرتا ہے, تو ایک مرکز میں رہ کر اپنی رائے پیش کر دینا, یہ اختلاف ہے, اس کی گنجائش ہے. لیکن اسی اختلاف کو بڑھا کر جھگڑے, جنگ و جدال, نفرت کی طرف لے جانا, یہ تفرقہ ہے. بہت اچھی بات. اور اسلام میں اس کی گنجائش ہے. آپ کلوزنگ میں بات یہ رہتے ہیں, مجھے یہ بتائیے مختصر کہ جو سوسائڈ بامبنگ جو بھی کرتا ہے, مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں وہ ضابط ہے, آپ شاید اپنی جان دینے جا رہے ہو, کوئی موٹیویشن تو ہے, کیسا سائیکولوجیکلی یہ لوگ نارمل لوگ ہوتے ہیں, اور مطلب کہ وہ اور ان کو کون یہ دیتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خارجی مینٹلٹی ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ تو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. خارجی لوگوں کے لیے حضرت علی نے خارجی لوگوں کی تعریف بھی کی تھی کہ یہ دنوں کو روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام اللیل کرنے والے لوگ, ان کی اپنی فکر ہوتی ہے. سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ ہے فکری انحراف. یہ فکری انحراف ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اعلی کار ہیں وہ اس قسم کے لوگوں کو یوز کرتے ہیں. جان دینا آسان نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے اٹیک چولی پہ کرنا ہے, کہیں بھی کرنا ہے, کہیں بھی کرنا ہے, لیکن جاؤ میں کرنا ہے, چرچ پہ کرنا ہے. تاغوت آپ پر حملہ آور ہے, اور مجھ سے کوئی کہا جائے گا کہ آپ نے امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کرنا, میں کنونس ہو جاؤں گا. لیکن اگر مجھ سے کہا جائے گا چولی پہ, تو میں نہیں ہوں گا نا. تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید جو اٹیک کرتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہو کہ آپ نے کہاں اٹیک کرنا ہے. ان کو کوئی میڈیسن کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے نا ان کا برین کو کیا جاتا ہے. اور بلکہ اخبارات میں وزارت داخلہ نے وہ بھیجی تھی کہ نشانیاں خود کش حملہ آور کی کیا ہوتی ہے, کہ وہ بالکل سیدھا ہی دیکھتا ہے اور چلتا رہتا ہے اسٹیٹ, اور شاید وہ بالکل پیرالائز کر دیتے ہیں اس کو. جی ناظرین, آپ نے ہماری یہ ڈیبیٹ سنی, ہماری ٹیررزم اور سوسائڈ بامبنگ کی ڈیبیٹ کی, اور ہم نے کوشش کی اس کے اسباب جاننے کی. اس میں کچھ گرما گرمی بھی ہو گئی, جو مقصد ہمارا مقصد نہیں تھا, اور کسی مسلک کو یا کسی کی بات یہ ہے کہ جنرل ایک بات یہ جو سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے, اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اور عبید الرحمان صاحب نے فرمایا, اور سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو بھی ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے, اور جو بھی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس کو روڈ پہ نہیں لے کے آنا چاہیے. ایک علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہونا چاہیے, کسی کو گالی دینا ہے, کسی کو برا کہنا, بس ہمیں اس چیز کو ہمیں کر کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو برداشت خود پیدا کرنا چاہیے. اور ہمیں ایک اپنے جیسے دشمن جو ہے اس کا ٹارگیٹ ہمیں اس کو سب پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے ہمارا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے کون ہے, ہمارا دشمن کون ہے. ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامان میں رکھے. اور میں بہت ممنون مشکور ہوں مفتی انس مدنی صاحب کا, ہمارے اس میں آئے شو میں, عبید الرحمان صاحب کا وہ آئے ہمارے شو میں, اور اپنے خالد راؤ صاحب کا اور قرم ذکی صاحب کا, کہ انہوں نے اپنے ریسرچ سے انہوں نے سب کچھ بتائی. تو آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اور کوشش کیے گا اپنے آپ کو, اپنے قریب کو, آپ کو, سب کو, مطلب ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کا کہنا ضرور سنیں,
लेकिन किसी को अब्यूज न करें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम एक नए प्रोग्राम के साथ जरूर तशरीफ लाएंगे अगर नेक्स्ट वीक, और आप अपना फीडबैक हमें देख सकते हैं feedback@thelivetv.tv पे, और आप फेसबुक पे भी हमें देख सकते हैं www.facebook.com/thelivetv.tv। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने मेहमान से होने की इजाजत दीजिए। शब बखैर, खुदा ला रही हूँ पाकिस्तान का पहला रियलिटी शो, जहां हम करेंगे मुजरिमों को बेनकाब। इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी आला ओहदेदारों से और उनसे जानेंगे जुर्म की हकीकत। सामने लाएंगे वो केसेस जिनकी बुनियाद होगी सच, सच और सिर्फ सच।